پہلی اس میں گفتگو آئی تھی جو آج کل کی مطلب اصطلاح میں جسے ہم کہتے ہیں رائٹ، ہیومن رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ. مطلب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ رائٹ جو ہے وہ کس کے لیے، اور یہ جو رائٹ کا جو ڈسکورس ہے یہ کس کو ملے گا، ہیومن رائٹ کس کو ملیں گے. تو ہیومن رائٹ جو ہے مطلب اس کو ملیں گے جو ہیومنزم کے آئیڈیا کو مانتا ہے. ہیومنزم کا آئیڈیا کیا ہے؟ غیروں کی تقسیم جو ہے مطلب مختصراً یہ کہ جو ہے ہیومنزم کا مطلب آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے ریشنل کو یا اپنے جو ہے سیلف کو اتھارٹی نہیں مانتا وہ ہیومن نہیں. جو بھی ایکسٹرنل اتھارٹی سے جو ہے مطلب علم حاصل کرتا ہے اپنے اخلاقیات کے دائرے ایکسٹرنل اتھارٹی سے ادر دین ہیومن مائنڈ اور ہیومن سیلف، وہ جو ہے ریشنل مین نہیں ہے. اور جو آدمی ریشنل نہیں ہے اس کو ہیومن رائٹ یا فنڈامنٹل رائٹ کو اس کا حق نہیں ہے. یہ حق مشروط ہے اس حق کے ساتھ کہ وہ اس حق کو جو ہے مطلب الحق تسلیم کر لیں جسے ہیومنزم کہتے ہیں اور جو عصر حاضر کا سب سے بڑا آئیڈیا ہے. اس کے بعد دوسرا جو مطلب ایشو تھا وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈائیورسٹی، تنوع، اور ایک چیز ہوتی ہے کنفلکٹ، تنازع. خبرت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کسی سوسائٹی میں ڈائیورسٹی جو ہے مطلب اسے نظر آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کنفلکٹ ہے. اگر کسی جگہ پر عیسائی، ہندو، مسلمان اکٹھے رہتے ہیں جیسا آپ یہ دیکھیں ایک کنفلکٹ جو ہے آئیڈیا کے لوگ یہاں پر کہتے ہیں مطلب. اور جہاں پر اس کو تنازع نظر آئے گا وہاں پر وہ اسے کہنے کا تنوع جو ہے مطلب. تو یہ تنوع اور جو ہے مطلب کنفلکٹ کا جو فلسفہ ہے یہ اس کی وجہ سے بہت سارے اس وقت جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کی تفصیل جو ہے مطلب. تو یہ بھی مطلب آئیڈیاز ہیں مطلب کنفلکٹ ریزولوشن ہو رہے ہیں مطلب کانفرنس ہو رہی ہیں اربوں خربوں روپے خرچ کی جا رہے ہیں کنفلکٹ. تو ایکچوئل جو ہے کنفلکٹ ہوتا کیا ہے اور ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے اور اس میں دونوں میں فرق کیا ہے مطلب. اس کے بعد تیسرا جو مطلب بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اور جو مطلب اسی وجہ سے یہ ہم نے سیریز شروع کی ہے ہسٹری آف آئیڈیاز کی، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر اصطلاح جو ہے وہ اپنی تاریخیت سے نکل کر آتی ہے. کوئی اصطلاح جو ہے وہ اپنی تاریخ، تہذیب، ثقافت سے ماورا نہیں ہوتی. مطلب آپ جب کسی دوسری تہذیب اور تاریخ کی اصطلاح کو اپنی تہذیب و تاریخ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آپ اس اصطلاح کو اس کے تاریخی تناظر سے کاٹ کر استعمال کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں بہت سے علمی ابہام پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے مطلب یہ کہ اصل جو صورتحال ہوتی ہے پس منظر میں چلی جاتی ہے اور ایک بالکل دوسری صورتحال جب کبھی بھی اصطلاح کو جو ہے مطلب اس کی تاریخ اور تہذیب سے کاٹنا نہیں چاہیے. ہر اصطلاح جو ہے وہ اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب اور اپنی مابعد طبیعت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کاٹ دیں گے اس سے تو وہ جو ہے مطلب اس کی تفصیل جو مطلب آئے گی. جیسے مطلب جو مطلب لبرٹی ہے، فریڈم ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ اپنے کر لیتے ہیں آزادی. حالانکہ لبرٹی کا ترجمہ آزادی غلط ہے، وہ اصطلاح ہے. اصطلاح جو ہے ترجمے سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اگر اس کی تاریخ کو آپ سے کاٹ دیں گے تو اس اصطلاح کا مفہوم جو ہے خطر بود ہو جائے گا. اسی طرح جو مطلب ایکویلٹی اس کا ترجمہ کر دیا مساوات. تو یہ جو ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے یہ علمی رویہ نہیں ہے، غیر علمی رویہ ہے. اس کے نتیجے میں ابہام پیدا ہوتے ہیں اور دوسری تہذیب اور مابعد طبیعت اور تاریخ کی اصطلاح جو ہے بس کر کے اسے جو اس کی اسلام کاری کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا جو مطلب امپورٹنٹ اس میں ڈسکشن ہوا تھا کہ عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس وقت میٹا فزکس ایگزسٹ کرتی ہے دنیا کے اندر اور ڈومینیٹ کرتی ہے اور جو بھی ایپسٹیمولوجی موجود ہے اس کو کوشچن کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. مطلب اس کو اس طرح لیا جا رہا ہے کہ جس طرح آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے اور پیغمبر علیہ السلام والسلام اس قرآن کو اپنی زبان اثر سے بیان کر رہے ہیں. تو ہسٹری آف آئیڈیاز میں جتنے بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں خاص طور پہ گزشتہ 300 سال میں ہر آئیڈیا کو اسلامک سوسائٹی میں اس طرح لیا جاتا ہے جیسے یہ آسمان خدابندی سے حاصل ہو رہا ہے. مطلب کوئی اسے کوشچن نہیں کرتا، کوئی اس کو یہ چیلنج نہیں کرتا، کوئی اس کی کریٹک ڈیولپ نہیں کرتا. ہاں بس جو چیز ہوتی ہے یا تو قبول کر لی جاتی ہے یا یہ کہ فوری طور پر اسلامی تاریخ میں سے الٹے سیدھے امثال لے کر اس کی جو ہے اسلام کاری کر دی. یہ اسلام میں پہلے سے موجود ہے.
تو یہ جو ہے سب سے بڑا جو چیلنج یہ ہے کہ آئیڈیا تو آتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا میں تہذیبیں ہیں اور ہر تہذیب اپنے آئیڈیاز، اپنی ثوابت، طبیعت، میٹا فزکس، اپنی ایپسٹیمولوجی، سسٹم، اپنی آنٹولوجی سے جو چیزیں نکالتی رہتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جب وہ آپ کی تاریخ اور تہذیب میں آئے تو اس کو اس کے حقیقی تناظر میں دیکھ کر اس کو چیلنج کرنا، اس کو کوشچن کرنا، اس کو کریٹک کرنا، یہ رویہ جو ہے عالم اسلام میں تقریباً مقبول ہے. مطلب اس کی وجہ سے بہت سارے کافرانہ خیالات اور آئیڈیاز جو ہے وہ ایک حقیقی اور خیر کے طور پر قبول کر لیے ہیں. اس کے بعد جو مطلب یہ کہ جو یہ جو سیریز کا جو پہلا ہے مطلب لیکچر جو ہے صاحب بھائی کا، وہ ہیومن نیچر کے اوپر ہے کہ انسان ہے کیا، اس کا سیلف جو ہے وہ ہے کیا، کیونکہ پوری کائنات جو ہے مطلب وہ اسی پہ جو ہے مطلب ڈپینڈ کرتی ہے کہ انسان خود اس کا جو سیلف ہے. تو نیچر آف سیلف کیا ہے، نفس کی حقیقت کیا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی خیر و شر ہے یا جو کچھ بھی اس کے اندر انیٹ آئیڈیاز ہیں یا جو اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے مطالبے ہیں، جو اس کے فیصلے ہیں، جو اس کے جو ہے مطلب طریقے ہیں، اسالیب، وہ کہاں سے اخذ کرتا ہے، نفس کو کون جو ہے مطلب چلاتا ہے، کہاں سے چلتا ہے، کہاں سے یہ مطلب حاصل کرتا ہے. مطلب یہ بہت، اس کے لیے جو مطلب آرٹیکل کنیکٹ کیا ہے یہ امریکہ کا بہت بڑا اسٹیٹ فلاسفر تھا رچرڈ مورٹی، اس کا جو مطلب آرٹیکل ہے دا کنٹینجنسی آف سیلف، اس کو جو ہے ایک ٹیکسٹ کے طور پر ہم نے جو ہے یہاں پہ رکھا ہے. اس کی روشنی میں جو ہے مطلب سیلف کو جو ہے مطلب سیلف کے بارے میں دو قسم کے تصورات جو ہے مطلب پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان کا سیلف جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو ارد گرد کی کائنات بھی تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے تو وہ آس پاس کی کائنات کو بھی تبدیل کر لیتا ہے، یا اگر تبدیل نہ بھی کرے تو اگر اس کا سیلف تبدیل ہو جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات اس کے لیے تبدیل ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا سیلف شراب کو قبول کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر طرف شرابی پی جا رہی ہوگی، یہ ہوگا. ایک آدمی شراب پینا کر دیتا ہے تو اس کا جو تصور ہوتا ہے کائنات کے بارے میں کچھ اور ہو جاتا ہے. مطلب اچھا، دوسرا تصور یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ سیلف کو تبدیل کرتی رہتی ہے. مطلب یعنی ایک آدمی بہت اچھا تھا لیکن ایک وہ مطلب ایسے ماحول میں چلا گیا کہ جو کچھ اور ہی ماحول تھا، کچھ اور ہی، تو اس نے جو ہے سیلف کو تبدیل کر دیا. تو سیلف کائنات کو تبدیل کر رہا ہے یا کائنات سیلف کو تبدیل کر رہی ہے. یہ دونوں میٹرسٹک کنسیپٹ ہیں. اس کے اندر جو تیسرا کنسیپٹ ہے کہ خدا سیلف کو تبدیل کر دیتا ہے یا خدا انسان کو بدل دیتا ہے، یہ فلسفے کے ڈومین میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. مطلب تو یہ جو ہے مطلب یہ کہ کچھ مطلب اہم چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس ہوئی تھی. تو اب یہ تو اختصار ہوئی تھی، اب اس کو فوکس کر کے آپ بھائی یہ مطلب آپ سے شروع کریں. مطلب یہ ہے کہ روشنی کہتا ہے کہ بھائی ایک رویہ رہا ہے فلسفے کی دنیا میں فلسفیوں کا، اور ایک رویہ رہا ہے علم کی دنیا میں آرٹسٹوں کا. تو وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک مخاصمت کا ریلیشن شپ رہا ہے، ایک اینٹیگنسٹک ریلیشن شپ رہا ہے بٹوین فلاسفر اینڈ دی آرٹسٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ فلاسفر جن اقدار کے امین تھے ٹریڈیشنلی، وہ اقدار آفاقی اقدار تھے، یعنی کہ بڑے فلسفی دنیا میں جو پیدا ہوئے وہ سسٹم بلڈر ہیں. سسٹم بلڈر کا مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا فلسفہ، بڑا فلسفے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کلچرل اسپیسیفک نہ ہو، انڈیویجول اسپیسیفک نہ ہو، جینڈر اسپیسیفک نہ ہو، ریس اسپیسیفک نہ ہو، بلکہ وہ یونیورسل ہو، وہ ایبسولوٹ ہو اور سرٹن ہو. یہ تین اس کی خصوصیات ہو. یعنی کہ وہ فلسفہ جس سچائی کا دعویٰ کرے وہ سچائی کیسی سچائی ہو؟ ایبسولوٹ ہو. ایبسولوٹ مینس ٹرو فار آل ٹائم، ہر زمانے کے لیے سچ ہو. بڑا فلسفی اگر کوئی ہوگا تو وہ ایبسولوٹسٹ ہوگا. عام طور پہ یہ روٹی کا خیال ہے کہ رویہ رہا فلسفیوں کا ہسٹری. دوسرا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ یونیورسلسٹک ہو، یعنی کہ صرف میرے لیے سچ نہ ہو، ان کے لیے سچ نہ ہو، میرے لوگوں کے لیے سچ نہ ہو، دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے وہ سچ ہو، ہر زمانے کے لیے سچ ہو اور ہر انسان کے لیے سچ ہو، اور اس سچائی کو وہ پہچانے.
तीसरी चीज वो तब्दील ना हो, बदलते हुए हालात में तब्दील ना हो। तो वो कहता है कि एब्सोल्यूट सर्टन और यूनिवर्सल सिस्टम बिल्डर जो थे वो फलसफी होते थे। इसके अंदर मुख्तलिफ का वो हवाला देता है। आज मैं एक आदमी को डिस्कस करूंगा, सिर्फ प्लेटो को, उसकी तमाम जो डायमेंशन है, पॉसिबल डायमेंशन, और फिर ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो सेल्फ का जो व्यू होता है किस तरीके से पॉलिटिकल थियोरी पर अफेक्ट करता है, किस तरीके से एजुकेशन थियोरी पर अफेक्ट करता है, किस तरह सोशल थियोरी पर अफेक्ट करता है, किस तरह कल्चरल थियोरी पर अफेक्ट करता है। तो एक मॉडल के तौर पर प्लेटो लूंगा और इख्तिसार के साथ उसको मुख्तलिफ सिचुएशन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रॉटी का आर्टिकल, लेकिन रॉटी जो ये एग्जाम्पल देता है उसके अंदर रैशनलिस्टों का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो उन बेशुमार रैशनलिस्टों में जो एक बाबा आदम है रैशनलिस्टों का, वो प्लेटो है। तो प्लेटो को हम देखते हैं। इससे मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो ये कि प्लेटो का तस्वुर सेल्फ क्या था, ये इतना अहम नहीं है, लेकिन ये कि उसके नतीजे में किस किस्म की पॉलिटिकल थियोरी जनरेट होती है, किस तरह से सोशल थियोरी जनरेट होती है, किस तरह से एजुकेशन थियोरी जनरेट होती है, किस तरह से कल्चरल थियोरी जनरेट होती है, सब निकलती है उसी कंसेप्शन ऑफ सेल्फ से। वही कहता है, प्लेटो कहता है कि देखो भाई, इंसान की जात जो है उसके तीन इजहार हैं, तीन दायरे हैं, तीन एक्सप्रेशन। इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जिबिलिटी सतह पर भी, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इंटेलेक्चुअल प्लेन पर, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जज्बाती सतह पर, इमोशनल प्लेन पर, और इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है रैशनल प्लेन पर। ये तीन लेवल्स हैं एक ही सेल्फ के, एक ही जात के तीन पॉसिबल इजहार मुमकिन है। किसके ख्याल में? अफलातून के साथ। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ना, इंटेलेक्चुअल जाइंट है, अभी भी पढ़ा जाता है अफलातून को, अभी भी समझ रहे हैं लोग उसको। वो कहता है कि सब ये तीनों एक ही जात के इजहार हैं, लेकिन अफलातून का ख्याल है कि जात का जो बेहतरीन इजहार होता है वो रैशनल प्लेन पे होता है। यानी कि रैशनल सेल्फ इज द मोस्ट सुपीरियर एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। यानी कि ये मुमकिन है कि एक इंसान अपने आप को जज्बाती सतह पर अपनी जात का इजहार करे, ये भी मुमकिन है कि वो अपने आप को जिबिलिटी सतह पर अपनी जात का इजहार करे, लेकिन जो चीज उसे इंसान बनाती है वो ना जिबिलिटी सतह है ना जज्बाती सतह है। जो चीज इंसान बनाती है वो उसकी रैशनल सतह है। ये किसका ख्याल है? अफलातून। वही कहता है कि देखो, सबसे पहले ले लेते हैं इंस्टिंक्चुअल प्लेन को। इंस्टिंक्चुअल इज द मोस्ट इंफीरियर लेवल। व्हाई इट इज इंफीरियर लेवल? Because there is no fundamental difference between you and animal as far as the level of instinct is concerned. इंस्टिंक्ट की सतह पर इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है अफलातून के साथ में। जानवर के पास भी इंस्टिंक्ट होती है और बाज इंस्टिंक्ट इंसान से ज्यादा सुपीरियर होती है। यानी इंसानों में वो इंस्टिंक्ट जितनी सुपीरियर नहीं है या उतनी सुपीरियर अंदाज में अपना इजहार नहीं करती जितनी जानवरों के अंदर करती है। लिहाजा इंस्टिंक्चुअल प्लेन पर आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है अफलातून के ख्याल में। लेकिन वो ये कहता है कि देखो, इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के नतीजे में तुम जानवर नहीं बनते। अगर तुमने अपनी इंस्टिंक्ट को इग्नोर किया तो फिर तुम्हारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक जिस्म रखते हो, लिहाजा इंस्टिंक्ट का इजहार भी जरूरी है और इंस्टिंक्ट की सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है, अदरवाइज योर बायोलॉजिकल सर्वाइवल विल नॉट बी पॉसिबल। बायोलॉजिकल सर्वाइवल डिपेंडेंट है तुम्हारी इंस्टिंक्ट की सेटिस्फैक्शन। व्हाट आर इंस्टिंक्ट? Instincts are biologically determined needs which are to be satisfied biologically. What are instincts? Instincts are biologically determined needs which are to be satisfied biologically. यानी कि उनका जो मंबा है बायोलॉजिकल है और उनकी सेटिस्फैक्शन भी बायोलॉजिकल ही होनी चाहिए। अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को किसी नॉन बायोलॉजिकल मीन से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगी और आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहेगा, आप खत्म हो जाओगे।
What are those instincts? Hunger, sex, aggression, thirst, survival instinct. یہ instinct ہے. اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ نے میں تو بھوکا کوئی بات نہیں, میں بھوک لگتی رہے کوئی بات نہیں, میں بھوک کو سیٹسفائی نہیں کروں گا, کیونکہ میں بھوک کو سیٹسفائی کروں گا تو میں جانور بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. بھوک کو اگر تم نے سیٹسفائی نہیں کیا تو تم مر جاؤ گے. تو بھوک کو تو سیٹسفائی میں کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انسٹنکچوئل سطح پر ہے تو تم اس کو ایڈریس ہی نہیں کرو گے. بھوک تمہیں بھی لگے گی, جانور کو بھی لگے گی. بھوک کو تمہیں بھی مٹانا ہے, جانور کو بھی مٹانا ہے. بھوک کو نہیں مٹاؤ گے تو مر جاؤ گے. اسی طرح پیاس جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ واٹر لیول تمہاری باڈی میں کم ہو رہا ہے, لہذا اس لیول کو مینٹین کرنے کے لیے تمہیں پانی پینا پڑے گا. اگر میں پانی نہیں پیوں گا, پانی پینا چھوڑ دے رہا ہوں ہاتھ سے, تو پھر جو ہے وہ ہمارا سروائیول ان کے لیے انتقال ہو جائے. طریقے کیا وہ کھاتا ہے اس میں تو وہ جانور یس اس میں جانور, لیکن نیڈ as far as needs and the satisfaction of needs are concerned, it has to be addressed. It has to be addressed by you. Why? If you are not addressing, you will not be able to survive. وہ کہتا ہے کہ دیکھو نیڈس کا ہونا پرابلم نہیں ہے, نیڈس کی سیٹسفیکشن ہے. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو چینل یور انسٹنکٹ. تو تم اپنی انسٹنکٹس کو سیٹسفائی کر سکتے ہو ایموشنلی بھی, ریشنلی بھی اور انسٹنکچولی بھی. اگر تم نے انسٹنکچولی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی کہ بھوک لگی جو کھانے کی چیزیں ہی کھا گئے, یا بھوک لگ رہی ہے لیکن جذباتی سطح پر تم اس کو دبا رہے ہو, یا جذباتی سطح پر اس سے کچھ دوسرے جذبے سیٹسفائی کر رہے ہو, تو پھر تم انسان نہیں رہو گے. یا تو تم جانور بن جاؤ گے, یا جانوروں سے زیادہ خطرناک فرینکنسٹائن بن جاؤ گے, ڈیمن بن جاؤ گے, چڑیل بن جاؤ گے, بھوت بن جاؤ گے, زیادہ خوفناک ہو جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہیں عقل بتائے گی کہ تمہیں اپنی نیڈس کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ اوقات کا تعین کرتا ہے, وہ چیزوں میں جائز اور ناجائز کا تعین کرتا ہے, وہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا اس میں فرق کرتا ہے. یہ تمام فرق کرنے کے نتیجے میں وہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرتا ہے. یعنی کہ ہنگر مٹانے کے لیے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کھڑے کرتا ہے, سیکشل انسٹنکٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کھڑے کرتا ہے, اپنی سروائیول انسٹنکٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سوشل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتا ہے. یہ اس کی ریشنل سیلف سے بتاتی ہے. اگر وہ ہر آدمی اپنی سروائیول کے لیے خود جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ معاشرتی ادارے بناتا ہے, سماجی ادارے بناتا ہے, ریاستی ادارے بناتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی سروائیول انسٹنکٹ سیٹسفائی کرے, اس کی سیکشل انسٹنکٹ سروائیو کرنے کے لیے وہ میرج کے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتا ہے, وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے معاشی نظام کھڑے کرتا ہے, بہت ساری دوسرے چکر چلاتا ہے. اگر وہ جب اس کو اپنے ایگریشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتا ہے, اگر یہ کہ تمہیں جب بھی بھوک لگے اور جو چیز تمہارے سامنے آئے وہ تم کھا جاؤ, تو پیپل ول ناٹ کنسیڈر یو ایز نارمل ہیلتھی ہیومن بینگ, پیپل ول کنسیڈر یو ایز این اینیمل. اگر آپ کسی کے گھر گئے ہو اور آپ کو وہ کھانا نہیں دے رہا تو آپ یہ ریشنل سیلف آپ کو بتایا بھائی یہاں سے چلے جاؤ, کھانا نہیں ملے گا یہاں پر تم ایسے ہی بس پانی وانی پی کے چلے جاؤ, سبر چلو. یہ نہیں کہ تم ان کو دھکے مار کے ان کے کچن میں گھس جاؤ, زبردستی کھانا کھاؤ, یا انہیں کو کھا جاؤ, انہیں کو کھا جاؤ. یہ کر سکتے ہو نا تم, انسان کو کھانا شروع کر دو. گوشت کا مہنگا ہو گیا, گوشت وغیرہ نہیں ملتا, یہ کہ میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں گا جو ذرا بدماش ٹائپ کے, ان کو مار کے کھا لیا کروں. یہ کیچڑے وغیرہ گھومتے رہتے ہیں, یہ بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو شکار کر لیتا ہوں, تمہارا لے گیا, ایک برائی بھی ختم ہو گئی معاشرے سے, اور کھا بھی لیا, گوشت سستا مل گیا, گوشت نہیں کھا رہے بچے. یہ کر سکتے ہو تم یا نہیں کر سکتے؟ یہ کرتے ہیں لوگ, لوگوں نے کیا ہے, لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر لوگ یہ کریں تو پھر وہ انسان نہیں رہیں گے. کم یہ اپنی انسٹنکٹ مٹانے کا ذریعہ ہے. وہ تم کارنیورس, گوشت کو جانور غصہ آتا ہے تو انسان کاٹ بھی لیتا ہے, صحیح ہے نا. تو بعض ایسے
ٹیکنیکس ہیں جس میں گردن اکھاڑ لیتے ہیں نرخڑے کے ساتھ ہاتھ سے. ایسی ٹیکنیکس ہیں شاولن کے پاس کہ یہ پکڑ کے کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں, اتنی زور سے کھینچتے ہیں کہ لنگس باہر آ جاتے ہیں. ایسی ٹیکنیک ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف مارنا نہیں, خوفزدہ کر دینا سامنے, اتنی بری طرح خوفزدہ کر دینا کہ ضرورت نہ ہو کسی کی ان سے مقابلہ کرنے کی. شاولن اول تو مارتے نہیں, اور جب کسی کو مارتے ہیں تو اتنی بری طرح مارتے ہیں کہ سامنے والے کے اندر یہ صلاحیت ہی پیدا نہ ہو کہ وہ آپ کے مقابلے پہ کھڑا ہو سکے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیٹو کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو بھوک تم مٹا سکتے ہو جانوروں کی طرح بھی. اگر تم نے مٹائی بھوک جانوروں کی طرح تو لوگ تمہیں جانوروں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. اسی طرح غصہ تم کرتے ہو تو ماں پہ بھی غصہ آتا ہے نا تمہیں, ایک دوسرے اجنبی آدمی میں غصہ آتا ہے تو ماں پہ اسی طرح غصہ کرو گے جس طرح اجنبی میں غصہ کرتے ہیں. ماں کے سینے پہ چلتے وہ گھوٹے مارنے شروع کر دو. تو یہ کر سکتے ہیں نا لوگ کرتے ہیں, لیکن اگر وہ یہ کریں گے تو معاشرہ ان کو نارمل ہیومن بینگ کے طور پر ٹریٹ نہیں کرے گا. وہ کہہ گئے اب اس نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا لیا, یہ انسان نہیں رہا, لہٰذا دے ول ٹریٹ یو لائک این اینیمل. بالکل جانوروں کا ہی سلوک کریں گے. تمہارے ساتھ یا تو اس میں مار ڈالیں گے, یا تمہیں پکڑ کے بند کر دیں گے, یا تمہاری خیر نہیں ہے. معاشرے میں تم سروائیو نہیں کر سکتے. لوگ تمہیں اپنی بیٹی نہیں دیں گے, تمہاری شادی ممکن نہیں رہے گی اس معاشرے کے اندر. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی, سب سے پہلی چیز یہ کہ انسٹنکٹ کو تم سیٹسفائی کرو گے ریشنلی. اگر تمہیں سیکشل انسٹنکٹ تمہاری ڈرائیو ہو رہی, یہ نہیں کہ جا کے سیکس شروع کر دو. تم میرج کرو گے, میرج کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرو گے, اس کے بعد تم اس میرج کے نتیجے میں جتنی رسپانسبلٹیز ہیں سب کو پوری کرو گے. اگر وہ تم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انسانی معاشرے میں تمہاری حیثیت مستحکم نہیں ہو سکے. اگر تم ایک ایسے انسان ہو جو صرف اپنی بھوک سے سروکار رکھتا ہے, جو بس چاہتا ہے اس کا پیٹ بھر جائے, تو ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر کسی اہم مقام پر وہ آدمی نہیں پہنچتا. وہ قابل اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیٹ سے سوچتا ہے. کیونکہ وہ پیٹ سے سوچتا ہے اس لیے وہ قابل اعتماد نہیں. وہ اپنے جنسی اعضاء سے سوچتا ہے, لہذا وہ قابل اعتماد نہیں ہے. وہ اپنے بکل کیوٹی سے سوچتا ہے, لہذا وہ قابل اعتماد نہیں ہے. لہذا وہ معاشرتی سطح پر اس کی حیثیت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی. اگر وہ ایک جبلتی سطح پہ رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہسٹری میں دیکھو, دعویٰ کرتا ہے کہ عام طور پہ انسان جبلتی سطح پر زندہ نہیں رہتے. عام طور پر اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر کہ انسان بنیادی طور پر عاقل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کوئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, تم دیکھ لو ہسٹری کے اندر. عام طور پہ انسان اپنے ماں اور باپ کے بیچ میں غصے کے اظہار میں ترتیب رکھتا ہے, دوست اور دشمن میں غصہ کرنے کی ترتیب رکھتا ہے, سیکشل انسٹنکٹ کے اظہار میں ترتیب رکھتا ہے, اپنی بھوک اور پیاس مٹانے میں ترتیب رکھتا ہے. اگر بڑا آدمی ہے وہ پیاسا اور بچہ پیاسا ہے تو پہلے بچے کو پانی پلاتا ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ وہ ریشنل ہے. یہ پلیٹو کا فیصلہ. وہ کہتا ہے دوسری سطح ہے ایموشنل. جو لوگ ایموشنل پلین پہ زندہ ہوتے ہیں, ایموشنل پلین پر بھی تم اپنی ذات کا اظہار کر سکتے ہو. یہ جبلتوں سے زیادہ بلند ہے. جس طرح تمہیں بھوک کی ضرورت ہے, پیاس, سیکس, ایگریشن, سروائیول انسٹنکٹ ہے, اسی طرح تمہاری کچھ جذباتی ضروریات بھی ہیں کہ تم سے محبت کی جائے, تم کسی سے محبت کرو, تمہارے لیے کوئی قربانی دے, تم کسی کے لیے قربانی دو, تم کسی کو معاف کرو, کوئی تمہیں معاف کرے, تم کسی کو کیا کہتے ہیں ہمدردی کرو, کوئی تمہارے پاس. یہ تمہاری جذباتی ضروریات ہیں. وہی کہتا ہے کہ یہ ایک بلند سطح ہے, جبلتی سطح سے بلند. لیکن اس کے باوجود جذباتی سطح جو ہے اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جذبات جو ہیں وہ اگر جبلتوں کے ساتھ مل جائیں تو وہ جانوروں سے زیادہ خوفناک ہو جاتے ہیں, فار مور ڈینجرس دین اینیمل. کیونکہ جذبات نہیں ہوتے جانوروں میں اکارڈنگ ٹو پلیٹو. جذبات کا اظہار ایک ہیومن کیریکٹرسٹک ہے.
لیکن your emotion should be circumscribed by your rationality. If it is not being circumscribed or controlled or channeled by your rationality, that will be more damageable, that will be more devastating than your instinct. کیوں؟ کہ جانور جو ہیں وہ جب بھوک مٹاتے ہیں تو بھوک مٹاتے ہیں بس، بھوک کے ساتھ وہ کسی تکبر کا اظہار نہیں کرتے کہ تم بھوک بھی مٹاؤ اور تکبر بھی کرو. جانور سیکس کرتا ہے لیکن انسلٹ نہیں کرتا، سیکس کرتا ہے، سیکس اور دی سیک آف سیکس. لیکن ہیومن سیکس از ناٹ اے میئر سیکس، اٹ از دی ایکسٹینشن اور سم تھنگ میٹا سیکشل. تو وہ کیا کہتا ہے؟ ریپ بھی کرتا ہے. جانور کبھی ریپ نہیں کرتا، جانور کبھی مولیسٹ نہیں کرتا. جانور دیکھتا ہے کہ اگر یہ عمر میں چھوٹا ہے تو اسے چھوڑ دیتا جب تک کہ وہ اس ایج کا نہ ہو جائے جس ایج میں سیکس کیا جاتا اس کے ساتھ سیکس نہیں کرتا. لیکن انسان کرتا ہے. انسان نے پوری انڈسٹریز بنا دی ہے. تو وہی کہتا ہے کہ جذبات جو ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں اگر وہ انسٹنکٹ کے ساتھ کرتے ہیں. کہ لوگوں کا مسئلہ کھانا کھانا نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے کھانا بھی کھانا اور اپنی وجاہت، اپنے حشمت کا اظہار بھی کرنا. لوگوں کو صرف کھانا نہیں کھلاتے، کھانے کے ذریعے لوگوں کو ڈومینیٹ بھی کرتے. اور جتنی زیادہ ڈومینیٹنگ پلیس میں جا کے تم کھانا ہو اتنا گھٹیا کھانا تم کھاؤ گے، تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، تمہیں مزہ بھی نہیں آئے گا، لیکن تم کھاؤ گے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ سب تمہاری جو جذباتی وابستگیاں ہیں یہ تمہارے لیے پرابلم کریٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جذبات کو کنٹرول کرنا ریشنلی ضروری ہے، نیسیسری ہے. اگر جذبات کو ریشنلی کنٹرول نہیں کیا اور ایک آدمی حد سے زیادہ جذباتی ہو تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لیے ہے کہ وہ ہیومن تو ہے لیکن وہ نارمل نہیں ہے. یعنی کہ آپ انسانوں کے ساتھ جو رشتہ بناتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ میرے تو خیال ہے وہ ریشنل ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یعنی کہ میں جب تم سے ملتا ہوں اور تم مجھ سے ملتے ہو تو تمہاری میرے سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اور میری تم سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. ایکسپیکٹ تم ریشنلی کرتے ہو پلیٹو کے خیال میں. اگر ایک حد سے زیادہ جذباتی آدمی ہے تو اس کے اندر ہوتی ہے موڈ سوئنگ. یہ موڈ سوئنگس کرتی ہیں کہ آپ کو انپریڈکٹیبل بنا دیتی ہیں. آپ اگلے لمحے کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ہوتا. اگر فرض کرو کہ میرا کوئی دوست ہے جو کہ بہت زیادہ جذباتی ہے اور اس کو جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا، یا جب وہ خوش ہوتا ہے تو اسے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا، تو میں اسے اپنے گھر لے کے جاؤں گا یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے گھر میں تمہارے والد بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے. کوئی آڑی ٹیڑھی بات بھی کر سکتا ہے، کوئی الٹی سیدھی بات بھی کر سکتا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میرا دوست اس کا کیا رسپانس دے گا. جیسے ہمارے ایک دوست کے دوست تھے تو وہ قادیانی تھے، تو ان کے جو دوست تھے ان کی نانی تھی. تو نانی جو ہے نا ہر وقت آ کے ان لوگ ارے تم تو قادیانی ہو، تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کھانا کھانا ہے، تم لوگ تو قادیانی ہو، تم لوگ کھانا کیسے کھاتے ہو؟ تم لوگ تو قادیانی شادی کا ارے تو وہ ہے نا ہر بات میں یہ پوچھتی ہے، ہر سوال میں یہ تم لوگ قادیانی ہو، تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے، تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے. تو وہ بہت جذباتی تھا، وہ کافی دن سے برداشت کر رہا تھا. ایک دن میں کہا کھانا تمہارے گھر نانی ہم لوگ میز کے اوپر چڑھ گئے الٹے ناشتے میں کھانا کھاتے ہیں. تو نانی کو اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن جواب دے دیا جس کے نتیجے میں جھگڑا ہو دونوں دوستوں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اگر نانی نے تو کوئی فضول سوال کر دیا تو میرا دوست اس کو برداشت کر لے گا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے بہیو کرے گا تو آپ اس کو کبھی اپنے گھر لے کے نہیں آؤ گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اس کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے.
if you are having diversified mood swings, you will never be able to have good relationship with others. Rationally unexpected behavior आपके तवील मजबूत रिलेशनशिप की राह में रुकावट होती है। लिहाजा प्लेटो कहता है जज्बाती आदमी के साथ मजबूत ताल्लुक पैदा नहीं किया जा सकता, काबिल एतमाद नहीं होता, पता ही नहीं कब क्या बिहेव करते, किस तरह बिहेव करते। अगर वो शौहर है तो कब अपनी बीवी को तलाक दे दे, कब अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दे, तो औरत भरोसा नहीं करेगी ऐसे आदमी पे। जज्बाती आदमी फिल्मों में यही दिखाते हैं कि हीरो जो होते हैं ज्यादा जज्बाती होते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं, तभी तो वो हीरो होते हैं। आमतौर पर ज्यादा जज्बाती आदमी से लड़की तो बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं रखती, क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंडेंट होती है उसके ऊपर, वो पता नहीं किस तरह बिहेव करे, पागल है वो। तो उसके ऊपर कभी रैशनल आदमी जो होगा, प्लेटो का ख्याल है कि वो रैशनली एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता, उसका एक्सपेक्टेशन होती हैं आपकी, उनको वो मीट करता, आप उसको पहचान देते हैं, उसके साथ आप ताल्लुकात रखते हैं। दूसरा वो कहता है कि जो जज्बाती आदमी होता है उसकी रैशनैलिटी सही तरह से फंक्शन नहीं हो पाती, या रैशनैलिटी को वो मकाम उसकी जिंदगी में नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। और प्लेटो के ख्याल में रैशनैलिटी दो काम करती है। नंबर वन, योर इमोशंस मस्ट हैव ए रैशनल कॉन्टेक्स्ट। सेकेंडली, योर रैशनैलिटी डिटरमिन्स द लिमिट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। रैशनैलिटी दो काम करती है जज्बात के सतह पर। एक, आपके जज्बात के हुदूद का तयन करती है, कॉन्टेक्स्ट बताती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप किस किस्म के जज्बात का इजहार करेंगे। जज्बात का इजहार एक जज्बाती मामला है, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट का तयन अक्ल करती है। मसलन हंसना एक जज्बाती इजहार है, रोना भी एक जज्बाती इजहार है, दोनों जज्बाती इजहार है। लेकिन कब आप रोएंगे और कब आप हंसेंगे इसका तयन आपकी अक्ल करेगी। कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी रैशनल। मसलन कोई मर जाएगा आपका रिश्तेदार, तो आप रोना चाहिए ना आपको। लोगों का आपसे ये बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ही होगा, आप उनके अब्बा का इंतकाल हुआ ये सब रोएंगे, लेकिन वो हंसना शुरू कर दे तो इसका मतलब है दिमाग से ही काम नहीं कर रहे। हालांकि रोना भी एक जज्बाती इजहार है और हंसना भी एक जज्बाती इजहार है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, रैशनैलिटी ऑल्सो डिटरमिन्स द लिमिट ऑफ योर इमोशनल एक्सप्रेशन, कि तुम कितना रोगे या कितना हंसोगे इसका तयन भी तुम्हारी अक्ल करेगी। मसलन अगर कोई आदमी, लड़के लड़की की शादी होती है, जब रुखसती हो रही है तो लड़की रोती है, लड़की के रोने का भी एक वजह है। वजह यह है कि वो जिन भाई बहनों में पल के बड़ी हुई, माँ बाप, अब वो बिल्कुल अनजान लोगों में जा रही है, पता नहीं वो क्या सलूक करें, फिर माँ बाप से दूर हो जाएगी, फिर ये मसला उसको, वो परेशान हो रही है और रो रही है। उसका रोना का एक रैशनैलिटी है, अगर किसी को समझाओगे उसकी समझ में आ जाएगी। लड़का रोना शुरू कर देगा, फर्ज किया लड़का रोना शुरू, तो पहली बात है इट्स नॉट रैशनल। फर्ज किया क्या आप कहें भाई इसकी रैशनैलिटी आप दें कि लड़का क्यों रो रहा है, तो पहले तो कहें तो लड़की को रोते हुए देख के इसको भी रोना आ गया, उसकी बीवी है, उसको रो रही है, दुखी है, इसलिए उसको रोना है। लेकिन लड़का अगर रोते ही चले आ रहा, सबसे पहले कौन चुप होगा? बीवी चुप हो जाएगी कि मैंने किस पागल के बच्चे से शादी की, सबसे पहले चुप हो जाएगी, किस पागल से, तो मेंटली सिक है, कितनी ये इसमें चीज के रोना शुरू कर दे दूल्हा। लड़की के माँ बाप भी परेशान रहेंगे, हमने किस तरह अपनी बेटी की शादी कर दी। नहीं, मैं किसी को रोता हुआ देखता हूँ, मैं अपने आप को काबू में नहीं रख सकता। तो इसका मतलब है लड़के का दुख इतना ज्यादा नहीं था जितना वो रो रहा है, तो ही इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। इफ यू एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय योर रीजन, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर एन एबनॉर्मल इंडिविजुअल। तो अगर तुम ज्यादा रो, किसी मामूली सी बात पे ज्यादा अफसरदा हो रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग से ही काम नहीं कर रहा, तो फिर तुम काबिल एतमाद नहीं हो। तो ज्यादा जज्बाती आदमी को
اہم جگہ پہ نہیں بٹھایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے وہ قابل اعتماد نہیں ہے, مروا دے گا وہ سب کو, دماغ اس کا صحیح کام نہیں کرتا. تو ریشنالٹی میکس یو نارمل ہیلتھی ہیومن بینگ. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ریشنل سیلف سپیریئر ہے. وائی؟ بیکاز ریشنل سیلف انیبلس یو ٹو کنٹرول یور انسٹنکٹ اینڈ ایموشن اینڈ میکس یو اے نارمل ہیلتھی ہیومن بینگ. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے ریشنل سیلف کی سپیریورٹی کی؟ اس کی میٹافزکس ہے افلاطون کی کہ دو طرح کی دنیا ہے. جس دنیا میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, افلاطون کہتا تھا دس ورلڈ از این ان ریئل ورلڈ. یہ دنیا ریئل ورلڈ نہیں. دس ورلڈ از دی کاپی آف دی ورلڈ آف آئیڈیاز. وہ کہتا ہے ورلڈ آف آئیڈیاز کی کاپی ہے یہ. میں ریئل نہیں ہوں, میں کاپی ہوں ایک آئیڈیل مین کا. یہ کپ is not a real cup, it is the copy of the idea of cup. This table is not a real table, this table is the copy of ideal table. Everything in this world is the replica kehte hain copy ko, replica of the world of thought. Plato kehta hai if you are living at the level of instinct or emotion, your instinct and emotion keep on telling you that this world is the real world. It is the only rational and rational self which tells you that this world is an unreal world. So why rational self is superior? Because it enables you to excavate the real world. Your rational self enables you to discover what actually reality is. تو حقیقت میں اور شراب میں جو فرق پیدا کرتی ہے وہ عقل کرتی ہے. اس وجہ سے بھی عقل سپیریئر ہے. تو جو چیز تمہیں دھوکہ دیتی ہے وہ تمہارے جذبات اور تمہاری جبلتیں. اس وجہ سے پلیٹو کے خیال میں ریشنل سیلف سپیریئر ہے. لہذا پلیٹو کے خیال میں انسان 3 سطحوں پر اپنی ذات کا اظہار کر سکتا ہے. اصل انسان وہ اس وقت بنے گا جب وہ ریشنل ہو جائے گا. وین یو آر ریشنل دین یو ول بیکم ہیومن. اف یو آر ایکسپریسنگ یور سیلف ایٹ انسٹنکٹ یو آر این اینیمل اینڈ یو ول بی ٹریٹڈ لائک این اینیمل. اف یو آر بہیونگ ایٹ دا لیول آف انسٹنکٹ اور ایموشن یو آر ہیومن بٹ یو آر ناٹ نارمل ہیومن. یو کین میک miracles but even then you are not a normal human. You will not take important responsible positions. Thirdly, you are human because you are rational. So rational man جو ہوگا وہ ہوگا superior. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پلیٹو جس قسم کا معاشرہ متصور کرتا ہے اس معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو پیٹ سے سوچتے ہیں, ایک وہ جو دل سے سوچتے ہیں, اور ایک وہ جو ذہن سے سوچتے ہیں. جو پیٹ سے سوچتے ہیں وہ کہیں گے سب سلیو ہیں, سلیو سروس ہیں, ان کا کام ہے کام کرنا, ان کا کام ہے کام کرنا, اور یہ کھانا کھا لیں گے, بس یہ کام ہے کھانا کھانا کام کرنا, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا وہ لوگ جو کہ سروس ہوں گے وہ کیسے لوگ ہیں جو جبلتی سزا سے اوپر نہیں اٹھ سکتے, ان کے بس میں نہیں ہے. لہذا ان کا کام ہے غلامی کرنا, غلام ہے وہ غلام رہیں گے. دوسرے واریئرز جو ہیں وہ دل سے سوچتے ہیں, کیونکہ وہ دل سے سوچتے ہیں دماغ سے نہیں سوچتے, اس لیے وہ میریکلز کر سکتے ہیں. ان کے جذبات کو ابھار دو, ان کو کریج اور ایگریشن ان کا ابھار دو, وہ چڑھ دو اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں اور مارتے ہیں. لیکن کیا وہ رول کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے رول نہیں کر سکتے. دے کین ناٹ رول, دے آر جسٹ واریئرز ہیں. لیکن یہ کہ وہ محبت اور نفرت, جن جذبوں سے وہ مغلوب ہوتے ہیں وہ جذبے کیا ہیں؟ محبت, نفرت, بہادری, کریج, غضب, ڈومینیشن, ریوائٹلائزیشن. کس طرح سے یعنی جذباتی قسم کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, کر گزرتے ہیں.
تیسرے جو ہیں وہ رولر ہیں، ان کو وہ کہتا ہے فلاسفر کنگ۔ وہ کہتا ہے یہ ہیں اصل لوگ جو کہ کمپلیٹلی ریشنل ہوں، یہ رول کریں گے اور یہ رول کرنے کے قابل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رول وہ کرے گا جو حقیقت میں اور شراب میں فرق پہچانتا ہے، اور حقیقت اور شراب میں کون فرق پہچان پائے گا؟ جو ریشنل ہوگا۔ اب سوال یہ کہ یہ تعین کیسے کیا جائے کہ کون سرز ہے، کون وارئر ہے اور کون ہے، تو اس سے وہ اپنی ایجوکیشنل تھیوری نکالتے ہیں۔ یہ سوشل تھیوری ہو گئی، اب وہ نکالتا ہے ایجوکیشنل تھیوری کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بچے پیدا ہوں گے، تو کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں گولڈ سول کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں سلور سول کے ساتھ، اور کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں براؤن سول کے ساتھ، تانبے کی روح کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ سونے کی روح کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ سلور کی روح کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ چونکہ نکمے اور نالائق ہوتے ہیں، اسی گولڈ سول کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کا صحیح اظہار نہیں کر پاتا، وہ اپنی ذات کا صحیح اظہار نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تعلیم اور تربیت کا صحیح انتظام نہیں ہو پاتا۔ تو وہ کہتا ہے ایک ریاست جو ہے ایک ایسا ایجوکیشنل اسٹرکچر طے کرے گی جس میں تمام بچے ایکولی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اس کے 3 سطحیں ہوں گی۔ پہلی سطح پر جو فیل ہو جائیں گے وہ بنیں گے غلام، دوسری سطح پر جو فیل ہو جائیں گے وہ بنیں گے وارئر، اور تیسری سطح جو کلیئر کریں گے وہ فلاسفرز بنیں گے، ناٹ کنگ، فلاسفرز۔ اور یہ کمپلیٹ ہوگا ایجوکیشنل پروسیس 40 ایئرس کی ایج، 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں اسے فلسفہ آ جائے گا، نالج آف فارم اسے آ جائے گی۔ نالج آف فارم آنے کے نتیجے میں یہ دلیل نہیں نکلتی کہ وہ نالج آف فارم کو اپلائی بھی کر لے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں نکلتی۔ تو وہ کہیں گے 10 سال کے لیے اس فلاسفر کو عام آدمیوں میں بھیجا جائے گا کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو عام آدمی سے عام سطح پہ جا کے گفتگو کرو، بغیر کسی سپورٹ کے اسے سروائیو کرنا پڑے گا فار 10 ایئرس امنگ کامن پیپل۔ اس میں وہ غلاموں سے بھی ڈیل کرے گا، سیاستدانوں سے بھی ڈیل کرے گا، وارئرز سے بھی ڈیل کرے گا، عورتوں سے، مردوں سے، سب سے ڈیل کرے گا، بچوں سے ڈیل کرے گا۔ اس کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے فلسفے کا، لاجک اس کو آتی ہے، ذہین ہے وہ۔ لیکن وہ کہتا ہے ہر آدمی سروائیو نہیں کر پائے گا، ہر آدمی فلسفے کا بوجھ نہیں اٹھا رہی۔ ینگ اینڈ ہی از بین equipped by the lethal weapon of philosophy, he can cut his own throat by his own hand۔ وہ کہتا ہے فلسفہ آنے سے یہ تھوڑی ہو جائے گا اسے اپلائی بھی کر لے، ہو سکتا ہے اپنا گلا خود ہی کاٹ لے۔ لہذا 10 سال وہ معاشرے میں سروائیو کرے گا، اور جو سروائیو کر جائے گا دین ہی ول بیکم دا کنگ، فلاسفر کنگ۔ وہ ہوگا جینوئن فلاسفر۔ جینوئن فلاسفر وہ نہیں جو فلسفیوں کے سامنے بیٹھ کے بک کرے گا۔ جینوئن فلاسفر ہوگا جو ہر آدمی کی سطح پہ اتر سکے اور ہر آدمی کو بتا دے تیری سطح پہ میں اترا ہوں مگر میں تیرے سے بلند ہوں۔ اس کے ساتھ جب وہ نکل کے جائے تو اسے پتا ہوگا یہ میری سطح پہ اترا ہے لیکن ہے یہ مجھ سے بلند ہی۔ اپنی بڑائی منوا کر وہ جائے گا، لیکن اس کے لیے نہ اس کے پاس کوئی فوج ہوگی نہ اس کے پاس کوئی مال ہوگا، صرف اس کی ذہانت ہوگی جس کی بنیاد پر وہ اپنی بات منوائے گا۔ یہ صلاحیت ہوگی اس کے پاس۔ اس سے دوسری ایجوکیشن تھیوری نکل آئی۔ ایجوکیشن تھیوری سے اس کی پولیٹیکل تھیوری نکلی کہ رول کون کرے گا، فلاسفر رول کریں گے، وارئر سب آرڈینیٹ ہوں گے ان کے، اور سب ان کے سب آرڈینیٹ ہوں گے۔ اس سے اس کا ایک تھیوری آف نالج بھی نکلتی ہے کہ علم کیا ہے۔ وہ کہے گا دیکھو علم اور حقیقت کا آپس میں تعلق ہے، جس قسم کی حقیقت اس قسم کا ذریعہ ہے علم۔ جو مزدور ہے چونکہ وہ پیٹ سے سوچتا ہے، اس کو تم فارم وغیرہ بتاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے بس کا نہیں ہے۔ لہذا وہ رہے گا کس سطح پر، امیجز کی سطح کے، اور وہ کہاں سے سوچے گا، وہ سوچے گا صرف اپنی جبلتوں سے، بھوک، پیاس، سیکس،
ایگریشن یہ اس سطح پہ رہے گا وہ. لہذا وہ اس کا سورس آف نالج کیا ہے؟ جبلت. اور اس کا آبجیکٹ آف نالج کیا ہے؟ امیجز. دوسری سطح ہے وارئر. وارئر کس سطح پہ رہے گا؟ وارئر رہے گا حواس خمسہ کی سطح پر، دیکھ کر، سن کر، چھو کر، چکھ کر، اسمیل کر کر، ٹیسٹ کر کر، ٹیکس کر، اس سطح پہ رہے گا. وارئر اس سطح پہ رہے گا. لہذا چونکہ وہ اس سطح پر ہے لہذا اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اس کے پاس صرف اوپینین ہوگا. اس کا ذریعہ علم کیا ہے؟ حواس خمسہ. تو اس کے پاس آبجیکٹ آف نالج کیا ہے؟ پرسیپشن. سورس آف نالج کیا ہے؟ پرسیپشن. بس پرسیپشن ملتے رہیں گے، اوپینین بدلتے رہیں گے. وہ کیا ہے، اس طرف سے حملہ کرتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں، اس طرف سے حملہ کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ میٹر آف اوپینین ہے، کبھی وہ چل جاتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے. یہ وارئر اس سطح پہ. فلاسفر جو ہوں گے اس میں دو سطح ہے. ایک وہ کہتا ہے جب وہ اپنی عقل استعمال کرے گا تو وہ عقل کی سطح پر ایک اس دنیا سے متعلق اپنی عقل استعمال کرے گا. مثلا میتھمیٹکس اور جیومیٹری. جیومیٹری اور میتھمیٹکس کے اندر کچھ نہ کچھ ریشنلٹی انوالو ہے. یہ ایک ریشنل ایکٹیویٹی ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. لیکن کیا ریشنل مسٹیکس آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ ریشنل مسٹیکس ہو جاتی ہیں، جیومیٹریکل مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. ٹریگنومیٹریکل مسٹیک ہو جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. تو پلیٹو کہے گا اس کا مطلب ہے وہ عقل استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس نہیں بلکہ میتھمیٹکس میں کچھ نہ کچھ سینس ایکسپیرینسز انوالو ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ جیومیٹری میں سینس ایکسپیرینسز انوالو ہو جاتے ہیں، ٹریگنومیٹری میں کچھ نہ کچھ سینس ایکسپیرینسز انوالو ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ پیورلی ریشنل نہیں ہوتا، پیور ریزن نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ ایک نچلی سطح ہے. جب وہ بنتا ہے فلاسفر کنگ تو وہ ایبسٹریکشن میں جا کے اپنی ریزننگ استعمال کرتا ہے اور ورلڈ آف فارم کو پہچانتا ہے. اس میں کوئی مسٹیک پاسبل نہیں ہے. نو مسٹیک ول بی پاسبل ایٹ دا لیول آف دی نالج آف فارم. وہ ہائیسٹ فارم آف نالج، اسے وہ کہتا ہے ڈیوائڈنگ لائن. اس سے اس کی تھیوری آف نالج بھی نکل گئی اور تھیوری آف نالج سے تھیوری آف ریالٹی بھی نکل گئی. ایک سطح ہے امیجز کی، ایک سطح ہے اوپینین کی، ایک سطح ہے میتھمیٹکس کی اور ایک سطح ہے فارم کی. جب آپ فارم کو جاننا چاہتے ہیں تو پیور ریزن. جب آپ کنٹیمنیٹڈ ریزن استعمال کریں گے تو میتھمیٹکس اور جیومیٹری. جب آپ اوپینین پہ آئیں گے تو سینس ایکسپیرینسز اور جب آپ انسٹنکٹ پہ آئیں گے تو امیجز. تو تم امیجز کی سطح پہ رہنا چاہتے ہو، اوپینین کی سطح پہ جاننا چاہتے ہو، میتھمیٹکس کی سطح پہ جاننا چاہتے ہو یا فارم کی سطح پہ جانا چاہتے ہو. ڈیپینڈ کرے گا جس قسم کا ذریعہ علم استعمال کرو گے اس قسم کی حقیقت کو پہچان لو گے. جو آدمی امیجز کی سطح پہ رہے گا وہ امیجز کو ہی حقیقت مان لے گا. جو آدمی اوپینین کی سطح پہ رہے گا اوپینین کو حقیقت مان لے گا. جو آدمی کنٹیمنیٹڈ ریزن کی سطح پہ رہے گا وہ میتھمیٹکس اور جیومیٹریکل اسٹرکچر کو ہی ریزن ریالٹی مان لے گا. اور جو آدمی فارم کی سطح پہ جائے گا وہ فارم کو ریالٹی مانے گا. تو ریالٹی ڈٹرمن ہوگی تمہاری تھیوری آف نالج سے. تو تم دیکھو ہر چیز میں تین چیزیں چل رہی ہیں. سیل کے چونکہ تین لیول تھے اس لیے معاشرہ بھی تین سطحوں پر، ریاست بھی تین سطحوں پر، علم بھی تین سطحوں پر، حقیقت بھی تین سطحوں پر. تو یہ ان سب کو اگر اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیں تو اس کے نتیجے میں عدل قائم ہوگا. واٹ از جسٹس؟ پٹ تھنگز ان دیئر ایکچوئل پلیسز. عدل کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھڑے گھوڑوں کو سب کو برابر رکھو. وہ کہے گا اگر تم کہو گے نہیں سب کو برابر میں رکھو، نہیں برابر نہیں. فلاسفر کنگ اور وارئر برابر نہیں ہے. فلاسفر کنگ اور مزدور برابر نہیں ہے. فرق برابر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گولڈ سول لے کے پیدا ہوا ہے، وہ سلور سول لے کے پیدا ہوا. دونوں کو تم نے برابر ٹریٹ کیا تو تم نے غیر عادلانہ طرز زندگی اختیار کی. تو عدل کا مطلب پلیٹو کے سسٹم میں کیا ہے؟ ہارمنی، سیمیٹری اینڈ کمپوزیشن ایٹ اٹ اون اسپیسیفک ایریا. جو جس جگہ پہ ہے چیزیں اگر اپنے مقام پر ہی ہوں، فرد اپنے مقام پر ہوں، ادارے اپنے مقام پر ہوں،
اور علم اپنے مقام پر ہو اور عالم اپنے مقام پر ہو تو پھر وہ عدل قائم ہوگا. اور وہ عدل صرف قانون کی سطح پہ نہیں ہوگا, وہ زندگی میں ہوگا. اور اس کے نتیجے میں پیدا کیا ہوگا؟ جسٹ سول. واٹ از دا پرپز آف دا جسٹس؟ دا پرپز آف جسٹس از ٹو ڈیولپ اے جسٹ سول. اگر ایک ایسا نظام موجود ہو جس میں ہر سطح کی روح اپنی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو کہ عادلانہ معاشرہ ہے. صحیح ہے؟ تو جو یونیورسل اسٹرکچر ڈیولپ کرنے والے فلسفیوں کی ایگزامپل میں ایک ایگزامپل میں نے افلاطون کی. صحیح ہے؟ ابھی اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں, اس پہ جو کوشچن کرنا ہے. جو آپ بار بار کہتے آئے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم تھیوری آف نالج تو دو لیکن تھیوری آف ریالٹی اس سے بالکل ماورا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ایک تھیوری آف ریالٹی اور ایک تھیوری آف نالج تو رکھتے ہو لیکن تم ایک تھیوری آف سیلف نہ رکھو. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ایک تھیوری آف سیلف تو رکھو لیکن تم ایک تھیوری آف جسٹس نہ نکلے. پورا ایک نظام ہوگا, اس نظام کے اندر عدل کا تصور بھی نکلے گا, اخلاقیات کا تصور بھی نکلے گا, جمالیات کا تصور بھی نکلے گا, سماجیات کا تصور بھی نکلے گا, سیاسیات کا بھی تصور نکلے گا. وہ ایک کوہرنٹ آرگینک ہول ہوگا. اب پرابلم کیا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نظام سیاست کو وضع کرتے ہیں, یہ بحث کے بغیر کہ بھائی انسان کا کیا مقام ہے. گدھا, گھوڑا, عورت, مرد, پڑھا لکھا, عالم, جائے سب ووٹ دیں گے, سب برابر ہیں. کیسے بھائی سب برابر ہو؟ میں پوری زندگی پولیٹیکل تھیوری پہ لگا دی, میں ووٹ دوں گا اور ایک آدمی جس نے زندگی میں کبھی پولیٹیکل تھیوری وہ ووٹ میں برابر ہوگا, میرا اس کا ووٹ میں کرتا ہی ہوں صبح سے شام تک, یہی میرا کام ہے. آپ نہیں دونوں کا ووٹ برابر, دونوں انسان. اگر دونوں انسان ہے تو بھائی ٹھیک ہے انسان ہے, لیکن وہ تو جانتا دوسرا نہیں جانتا. تم کو نہیں دونوں برابر, تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں علم حقیقت کچھ نہیں ہوتی, چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے. یہی ہوا نا اس کا مطلب. حقیقت کو تو ہم ایکسپلور کریں گے تھرو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عالم والم کوئی نہیں ہے, حقیقت ہی کچھ نہیں ہے, تو عالم والم کا کیا سوال ہے؟ حقیقت کچھ نہیں ہوتی تو پھر میں کچھ بھی جانتا ہوں, میں کچھ بھی جانتا ہوں یا کچھ نہیں جانتا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جنرلی کہ پولیٹیکل تھیوری کا تھیوری آف نالج سے کوئی تعلق نہیں, یا تھیوری آف نالج کا تھیوری آف جسٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یا تھیوری آف جسٹس کا تھیوری آف ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں. تو آپس میں کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھیوری آف نالج میں کچھ اور انسان کا تصور لے رہے ہیں, تھیوری آف جسٹس میں آپ کوئی اور تصور انسان لے رہے ہیں, تھیوری آف سوسائٹی میں آپ کوئی اور انسان پرزیوم کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غیر مطمئن معاشرہ اور ایک غیر مطمئن علمیت کو فروغ دیتے ہیں, جس میں جتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا اتنا کنفیوز ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو علم اسے ملا ہے اسے کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے وہ سوشل آرڈر, اسے کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے وہ پولیٹیکل آرڈر, اس سے کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے وہ کلچرل آرڈر جو کہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اسے. آپ کہیں گے دیکھو میں جو ہوں نا اس پیالی کے اندر ہاتھی, میں چاہتا ہوں اس پیالی میں ہاتھی بیٹھ جائے, اور یہ معاشرے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, اگر ہاتھی اس پیالی میں بیٹھ جائے تو میں مانوں گا کہ ظلم ختم ہو گیا. ظلم مٹانے کا پیمانہ جو ہے اس ہاتھی اس پیالی کے اندر بیٹھ جائے, یہ میں چاہتا ہوں. ظلم میں سمجھتا ہوں ہاتھی کا اس پیالی کے اندر نہ بیٹھ سکنا. تو کوئی اس سے پوچھے کہ دیکھو بھائی پیالی کا ہاتھی کے اندر بیٹھنے سے اب ان کا کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ تو بحثوں میں نہیں پڑھو, یہ لمبی چوڑی باتیں مجھ سے نہ کریں, مجھے بتائے ہاتھی اس میں بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا. تو کہیں گے کہ دیکھو ہاتھی تو اس میں نہیں بیٹھتا, تو پھر اس کا مطلب ہے مجھ سے ظلم کرو. ٹھیک ہے مجھے بتا دیں ہاتھی اس میں بیٹھ رہا ہے یا نہیں, ہاتھی تو نہیں بیٹھ سکتا. پھر میں مان لیتا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس معاشرے میں میرا استحصال ہو رہا ہے, میری یہ خواہش کہ میں اس میں ہاتھی کو بٹھاؤں نہیں پوری ہو رہی, لہذا یہ غیر عادلانہ, غیر منصفانہ, جاہلانہ
معاشرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سیالی کے اندر ہاتھی نہیں بیٹھے. تو بھائی آپ نے جو عدل کا معیار مقرر کیا ہے اس معیار کے پیچھے کیا بنیاد ہے؟ کیا بنیاد ہے؟ یہ تو بتاؤ. کون سی علمیت ہے، کون سی حقیقت کا تصور ہے، کون سی تصور علمیت ہے، کون سی تصور اخلاقیات ہے جو تم نے ہاتھی کے بیٹھنے نہیں ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. تم کہو یار ایسا کون کہتا ہے؟ ایسا کہتے ہیں بھائی لوگ. وہ کہتے ہیں ہمیں مردوں کے ساتھ بھاگنا ہے، ریس لگانی ہے. بچپن سے ہم ریس لگاتے رہے ہیں. ہمیں 12 تاریخ کو سب لوگ جمع ہوں گے. کچھ نکریں پہنے ہوں گے، کچھ نکریں نہیں پہنے ہوں گے. ان کی مرضی سے برقع پہنے، نکر پہنے، نکر نہیں پہنے، مرد ہو عورت ہو، وہ لوگ سب ایک ساتھ 1 2 3 گو سب بھاگتے بھاگتے کچھ تھک کے اپنے گھر چلے جائیں. عجیب چمپو گیری کی ریس. میراتھن ایک چمپو گیری کی ریس ہوتی ہے. تھک کے لوگ چلے جاتے ہیں. عام طور پہ زیادہ تر جو بھاگتے ہیں وہ بھاگتے نہیں عام طور پہ ہے کچھ واک کرتے جا. اس طرح کی انتہائی گھٹیا ریس جو کہ بچے بھی اس کھیل اس میں اگر ہمیں بھاگنے نہیں دیا گیا تو ہم سمجھ لیں گے ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالمانہ معاشرہ ہے، استحصال ہو رہا ہے ہمارا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھاگنے نہیں دیا گیا. 12 تاریخ کو 9 بجے ہمیں 12 تاریخ کو 9 بجے بھاگنا ہے. کیوں؟ ساری دنیا میں لوگ بھاگتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے نا اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور تھوڑا سا بھاگتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں. کچھ کوک پیتے ہیں، کچھ اپنے گرل فرینڈ سے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، کچھ اپنے گھر میں لالا لپا لے کے آتے ہیں. ہم وہاں جا رہے ہیں رننگ کرنے کے لیے، جوتے دلا دیں اور وہ جوتے لے کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے ایک انتہائی فضول ایکٹیویٹی. لیکن کہہ رہے ہیں جم جان سے کھیل جائیں گے. ہمیں اگر 12 بجے 12 تاریخ کو نہیں بھاگنے دیا صبح 9 بجے تو خون کی ندیاں بہ جائیں. اور کچھ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے بھاگنے دیا تو ہم بھی اپنے مائی کے لال ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو بھاگنے دیں گے. 12 تاریخ کو تو کوئی مائی کا لال بھاگ کے دکھا دے یا مائی کی لالی بھاگ کے دکھا دے. 5 آدمی مر گئے اس چکر میں. 5 آدمی مار دیے، پولیس نے مار دیے اسٹریٹ فائر کر کے. ایک ربر بلٹ لگنے سر پہ لگنے سے مر گیا بچہ، ربر بلٹ فائر کیا تھا سر پہ لگا بچہ مر گیا. ٹھیک ہے، اور باقی 3-4 اور مر گئے. تو آپ نہیں بولیں اس سے عدل کا کیا سوال ہے؟ عدل کا کیا سوال ہے بھاگ دوڑ لگانے سے؟ ان میں دیکھا ٹی وی پہ جتنے آ رہے تھے نا موٹی موٹی بھدی ہماری صحت اور کیا صحت، اس سے زیادہ کیا صحت ہوگی تمہاری؟ اور ایک دن بھاگنے سے تمہاری صحت کیسے ختم ہوگی؟ کھانا چھوڑو نا تو تم دبلی ہوگی. تم حرام کا مال کھا کر کے تم موٹی ہو گئی، تم موت کے قریب ہوئی، مرد ہو، تم بھاگ نہیں سکتی. اگر ہمیں بھاگنے نہیں گئے تو ہمارا ایک ظالمانہ معاشرہ ہے، ایک کنزرویٹو معاملہ ہے، ایک شوونسٹک معاملہ ہے. دنیا میں ہر سمجھدار باشعور معاشرے میں خواتین اور مرد شانہ بشانہ ہوتے ہیں اور حج میں بھی سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں. امپلیکیشن کو 12 بجے میراتھن میں بھاگنا اور حج کرنا ایک ہی چیز ہوتی ہے. اس میں کچھ لوگ آتے ہیں مذہبی آرگیومنٹ بھی دیتے ہیں کہ بھئی حج میں بھی تو خواتین اور مرد صحیح کو وہ ریلیٹ کر رہا تھا میراتھن سے، صحیح میں صحیح دوڑنا، تو وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. میراتھن میں کب بھاگ لیا وہاں بھاگ لیا، وہاں پر جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ احرام باندھے ہوتے ہیں. یہاں پر اپنا نکر پہن لیں یا نکر نہیں پہنے کچھ اور پہن لیں. یہ تھوڑی ہے کوئی شرط کہ کیا پہنے کچھ بھی پہن لیں. یہ تو آزاد معاشرہ ہوتا ہے. تو میں جو یہ بتا رہا ہوں نا ہاتھی والی، اسے میں ہزاروں ایگزامپل دے سکتا ہوں جس میں آپ ریڈیوس کرتے ہیں کسی ایک ایکٹیویٹی کو اور اس کے نتیجے میں آپ میٹافزیکل کلیم کرتے ہیں، ایپسٹیمولوجیکل کلیم، اور 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اس آدمی کے جس نے کچھ پڑھا لکھا سن کے کہ اس کے منہ سے بات نکلی کیسے بول رہا ہے یہ میں تو بول رہا ہوتا. اوپینین تو ہر ایک دے سکتا ہے نا. اوپینین کے بارے میں ایک بڑا فلسفی ہے، اسے بہت گالیاں بہت بکتا ہے. اس میں ایک گالی بکی ہے اوپینین کے اوپر، وہ میں خیر نہیں بتا سکتا یہاں پر. وہ کہتا ہے اوپینین تو سب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں سب انسانوں کے پاس ہوتی ہیں.
اگر سب لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اس سے کیا دلیل ہوتی ہے کہ سب لوگ برابر ہو گئے؟ فرق کرنے کے لیے اس نے تو خیر گالی ہوتی تھی، آنکھیں سبھی کے پاس ہوتی ہیں، کیا اس سے دلیل یہ آگے کہ سب کی نظر ایک ہی ہوتی ہے؟ ہمارا جب میں تھوڑا بہت آرٹ پڑھتا تھا تو ہمارا ایک ٹیچر تھا، فارنر تھا، ڈیوڈ نام کا، تو وہ کہتا تھا کہ وہ لاتا تھا میز، کچھ بھی لے کے آتا تھا، چیئر میز کے اوپر وہ کہتا آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈرا دس چیئر، آئی وانٹ یو ٹو ڈرا واٹ یو آر لوکنگ آؤٹ سائڈ دس چیئر. اس چیئر کے بیچ میں سے جو تمہیں دکھائی دے رہا وہ ڈرا کرو. تو جب بیک گراؤنڈ آپ ڈرا کر رہے ہوتے تو چیئر نکل کے آ جاتی، سمجھے؟ یہاں پہ چیئر رکھ لو تو مجھے تھوڑی سی ٹیبل نظر آ رہی ہے، تھوڑی وہ، تھوڑا اس کا گلاس، تھوڑا وہ آدھی آدھی چیزیں آپ جب ڈرا کرتے تھے تو پوری چیئر نکل کے آ جاتی. وہ کہہ رہا ہے دس از پرسپیکٹو. وہ کہہ رہا ہے جب میں ڈرا کرنے بیٹھ رہے ہو تو یو آر آل ڈیمنز اینڈ یو آر آل ویچز. لڑکیاں کو کہتا ہے سب لڑکیاں چڑیلے ہیں اور سب لڑکے جو ہیں وہ ہیں بھوت ہیں، اور یو ہیو 3 eyes. Close your 2 eyes, open your first eye, third eye, and look at the perspective. تو ہر آدمی کا پرسپیکٹو ایک ہوتا ہے، ہر آدمی بنا لیتا تھا، بنا ہی نہیں پاتے تھے، چلے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ یو ان مائی کلاس، بھاگ جاتے. آئی ڈونٹ وانٹ پیپل ہو آر لوکنگ ایٹ دیئر آئیز، آئی وانٹ پیپل ہو کین لک تھرو دیئر پرسپیکٹو. مجھے صرف وہ آدمی چاہیے اپنی کلاس میں جو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے، جو اپنی آنکھوں دیکھتا ہے. ان کو وہ کہتا تھا دے آر بلائنڈ پیپل. آئی ڈونٹ وانٹ بلائنڈ پیپل. کہہ رہا تھا تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹو بتا رہا ہے یہ بات تمہیں 380 سال پہلے، 380 BC کا آدمی ہے. اس کی ذہنی سطح آپ دیکھ لیں گے، اس میں بتا دیں گے دیکھو بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم علم کی بات کرو اور حقیقت کی بات نہ کرو. یہ ممکن نہیں ہے تم حقیقت کی اور علم کی بات کرو اور عدل کی بات نہ کرو. یہ ممکن ہے تم عدل کی بات کرو اور ذات کی بات نہ کرو. یہ ممکن ہے تمہارے ذات کی تم بات کرو اور تم نظام زندگی کی بات نہ کرو، معاشرت کی بات نہ کرو. اور یہ کہ تم جو باتیں کرو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، یہ ہو سکتا. وہ کہتا ہے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، سب ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط ہیں. لہٰذا جب اس نے فلسفہ دیا تو ایرسٹاٹل جیسا آدمی تھا جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوا، کوئی آدمی اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوا. اور اس نے اتنی زبردست ایک موومنٹ دی سوفسٹ کی، اس کو بالکل کچل کے رکھ دیا. سوفسٹ کہتے ہیں حقیقت مین از دا میجر آف آل. تمہارے دل میں جو آتا ہے وہ تم کرو. اس کے مقابلے میں اس نے ایسی زبردست تھیوری دی کہ وہ کہ اس میں آزادی کے امکانات اتنے نہیں تھے، لیکن یہ کہ لوگوں نے اس کی علمیت کو قبول کر. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تصور ذات کے کو قبول ہی نہیں کرتے اس تصور ذات کو جو کہ کوئی نظام زندگی تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور تم کہو کہ میں اس نظام زندگی کو برپا کر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے تم نہیں کر سکتے. فرض کرو کہ تم اس نظام زندگی کو بھی مانتے ہو، برپا بھی کرنا چاہتے ہو اور اس تصور ذات کو بھی مانتے ہو، لیکن تمہارے پاس کوئی ذریعہ علمیت ہی نہیں ہے جس کے ذریعے تم منوا سکو لوگوں سے، تو یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں. اور کیا تمہارے پاس علمیت تو موجود ہے لیکن تمہارے پاس کوئی اقداری ڈھانچہ ہی ممکن نہیں ہے، اقتدار ہی نہیں ہے، تمہاری ساورینٹی نہیں ہے کہ تم ریلنکوش کر سکو وہ سب کچھ، تو پھر وہ بھی بیکار. اور پھر اس کے نتیجے میں جو عدل کا نظام فروغ پائے گا اس میں تم ان کو جو کہ وائلیٹ کریں ان اصولوں کو سزا نہ دے سکو، تو پھر تم وہ کیسے اسٹیبلش کرو. تو بتانے کا مطلب یہ کہ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا آغازی نظام ممکن ہے جب وہ ریفلیکشن ہو اس سیلف کا جو کہ انسان کی جوہر ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا انسان، اور جب اس سے مطابقت رکھتا ہوا معاشرہ، اس سے مطابقت رکھتی ہوئی ریاست، اس سے مطابقت رکھتی ہوئی علمیت، اس سے مطابقت رکھتی ہوئی تعلیم، اس سے مطابقت رکھتی ہوئی معاشرت پیدا ہو جائے گی تو وہ عدل قائم ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہو سکی تو عدل قائم نہیں ہوگا. یہ واپس اس سے بالکل کنٹراسٹ میں ہوگا یہ جو ہمارے یہاں
تصور موجود ہے ہیومن رائٹ تو اس کی ترجیح کیسی ہوگی پوری کی برابر نہیں ہے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک ہوگا. سب سے زیادہ کنڈیم کرتے ہیں پلیٹو کو. آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا سب سے پہلے پلیٹو گالی دے. وہ کہتا ہے پلیٹو کہتا ہے میری اسٹیٹ میں آرٹسٹ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, آرٹسٹوں کو مار کے نکال دوں گا. دیر ول بی نو آرٹسٹ ان مائی اسٹیٹ. وائی؟ بیکاز واٹ آرٹسٹ آر پروڈیوسنگ, دے آر پروڈیوسنگ دی تھرڈ آرڈر کاپی آف ریالٹی. ایک جو گلاس ہے اس کی میں پینٹنگ بنا دیتا ہوں تو یہ گلاس پلیٹوں کے خیال میں ریئل ہے انریئل ہے. کیوں؟ یہ تو خود ہی کاپی ہے آئیڈیل ورلڈ کی. اب میں نے اس کی ایک اور کاپی بنا دی. اب اس کاپی کو دیکھ کے میں کیا کروں؟ میں تو حقیقت کے قریب گیا ہوں یا دور گیا ہوں؟ وہ کہتے دور چلا گیا. وہ کہتا ہے تو حقیقت سے دور لے کے جا رہا ہے. بیکار آدمی ہے بغاؤ. وہ کہتا ہے دیر ول بی نو آرٹسٹ ان مائی اسٹیٹ. وائی؟ بیکاز آرٹسٹ آر پروڈیوسنگ دی تھرڈ آرڈر کاپی آف ریالٹی. تو جو سب سے بڑا آدمی ہوگا وہ فلسفی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ آبجیکٹ سے فارم پہ جائے گا. آبجیکٹ سے فارم پہ جا سکتا ہے وہ ہے بڑا آدمی. وہ بتائے گا کہ کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا. تو اگر تم حقیقت فارم کو مانتے ہی نہیں, تم کہتے ہو حقیقت یہی ہوتی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ تم وہ آدمی جو فارم کو جانتا ہے وہ تو بیکار ہے. کوئی اور آدمی کو لے جاؤ, کوئی اور. تم دیکھ لو کہ تمہارے معاشرے میں سب سے زیادہ قابل احترام آدمی کون ہوتا ہے؟ کون ہوگا سب سے قابل؟ کس کو سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ تمہیں مزے دیتا ہے؟ دل سے عزت اسی کرتے ہیں لوگ جو کہ مزے تمہیں کراتے ہیں. فٹ بالر, آرٹسٹ, لوگ دل سے عزت کرتے ہیں. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے نہیں کرتے, ریلیجیس ہے سوسائٹی. ہم انڈیا میں, امریکہ میں, یورپ میں آرٹسٹ کو عزت سے دیکھتے ہیں. کیونکہ تمہیں مزے کراتا ہے. تو حقیقت تمہارے لیے مزہ ہے, کیونکہ وہ تمہیں مزہ کراتا ہے اس لیے اس کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. سیلیبریٹی ہے, یعنی کہ ابھی جو عید آئی تھی اس میں عید کے جتنے پروگرام تھے وہ سب میں کون لوگ تھے بیٹھے؟ سارے آرٹسٹ بیٹھے, ناچنے گانے والے. آپ کہتے ہی ناچتے ہیں اور میں جاتی ہوں, یہ کرتی ہوں, میں یہ کھاتی ہوں, یہ پیتی ہوں, ہنس رہے ہنس رہے ہنس رہے ہنس رہے ہنس رہے. وہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ایسا کیا. اندھے بچوں کے پروگرام ہو رہا ہے, اس میں بھی 2 آرٹسٹ پہنچے ہوئے ہیں اور ہم بچے کہہ رہے ہیں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آئے, ہمارے ساتھ انہوں نے کھیلا, یہ کیا اور سنا. تو کس کے جیسے بننا چاہو گے؟ ان کے جیسے جو مزے کروائیں تاکہ تمہاری جسم سے بھی, تمہارے ذہن سے بھی, تمہاری زبان سے بھی, تمہارے افکار سے بھی لوگ اور مزے اٹھائیں, مزے. لیکن اگر تمہاری زبان میں کاٹ ہے, اس سے لوگوں کی توندوں کے اوپر چھریاں چلتی ہیں, ان کے حلق میں چھریاں چلتی ہیں, کون چھرے اچھا آدمی فرسٹریٹ کر دیتا ہے. فرسٹریٹ جب بتایا نا اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ فرانس وغیرہ گئے تو وہاں پہ جو ہے ایک آدمی جو ہے اس میں صوفی تھا فرینچ, تو وہ اپنا کھول کے بیٹھا اپنا اپنے خانقاہ وغیرہ یہ اس میں کافی صوفیہ وغیرہ اس کے سفر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا 79 کی بات. تو انہوں نے وہاں پہ ایک جو فرینچ بھی تھا, ایک لڑکا تھا فرینچ, اس نے کہا کہ یہ جو کمیونسٹ ہیں وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ لوگوں کو مار وار رہے ہیں, اور یہ کہ ہم لوگوں کو بھی یہ کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں جہاد میں شریک ہونا چاہیے. تو انہوں نے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آنکھیں کھولی, انہوں نے کہا یہ گندی باتیں کرتا ہے, فرسٹریٹ کر رہا ہے, یہ ہم لوگوں کو بڑی مار پٹائی کی باتیں, ہم دکھ ہوتا ہے, پریشانی بالکل نہیں کرو اس طرح کی باتیں. انہوں نے کہا یہ آئندہ بدماشی آنا ہی ہے تمہارا, فرسٹریٹ کرنے والی بات ہے. موت کا منظر کھینچ رہا ہے, وہاں کے لوگ بچوں کی لاشیں دکھا رہا تھا, یہ کر رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی تو بھگاؤ, یہ تو ہم لوگ تو اللہ لوگ ہیں, اللہ رسول کی بات کرنا, یہ وہ اللہ کرنا, یہ کہہ رہا ہے یہ جنگ کرو, تلوار چلاؤ, یہ تو یہ فرسٹریٹ اس طرح نہیں کرنا, اچھی باتیں کرنی, میٹھا بولو, اس طرح کی. تو جو آرٹسٹ جو ہوتے ہیں مزے کی باتیں کرتے ہیں, مزہ آتا ہے, سب لوگ سب ہنستے رہتے ہیں ان کو دیکھ کے. ٹی وی میں بیٹھے ہو خود ہنس جائیں گے, اور تم کیوں ہنس رہے,
تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہنس رہے ہیں تو وہ بھی ہنس رہے ہیں. تو ون یو ریلیٹ یور سیلف ٹو ادر. کیوں؟ کیونکہ تم حقیقت لذت کو ہی سمجھتے. لذت اگر حقیقت ہے تو لذت جو تمہیں دے رہے ہیں وہ تم ان کی عزت کرو گے, اور جو تمہیں لذت نہیں دیتے ہو ان کو دیکھ کے تم کیا میرے تبلیغ جماعت والے آتے ہیں تو کہنا ابا گھر کے نہیں, ابو کہیں گئے, ابو گھر میں کہہ رہے ہیں بولو میں گھر پہ نہیں. تو وہ کیوں مزہ وزہ نہیں آتا, یہ وہ پریشانی ہوتی ہے. وہ لے کے چلے آتے ہیں مسجد میں لے آ کے بٹھا دیتے ہیں, کیا فائدہ, سو لوں آرام کر لوں. تو یہ ہیومن رائٹ آف این انڈیویجل. پلیٹو کے سسٹم میں کوئی ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے کسی کا. اگر تم گولڈ سول بھی لے کے پیدا ہو لیکن 10 سال تم سروائو نہیں کر سکے تو تم کوئی کنگ ونگ نہیں بنے. کنگ وہی بنے گا جو سروائو کرے گا, وہ ہوگا. اور دنیا میں وہ کنگ سپیریئر کنگ سمجھے گئے جو نیچے سے اوپر, بالکل عام سطح سے ہوتے ہوتے اوپر گئے. وہ انہوں نے سارے تبدیل کر دیے تاریخ میں. صلاح الدین جو ہے نا بالکل معمولی سطح سے اوپر جانے والا, اس نے مار کے گھرکت نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی پالنے میں تھوڑی پلا ہوا ہے وہ. یا یہ جو ہے اورنگزیب جو تھا, اورنگزیب 13 سال کی عمر سے لڑنا شروع کیا, 13 ایئر. اور اس کی ماں جو تھی, کیونکہ سوتیلی ماں تھی, وہ اس کو جھونکتی تھی اس جنگ میں جس میں بچے آنے کے امکانات تھے, تو وہ اس میں نکل کے آ جاتا. تو دکن کا محاذ ایسا محاذ سمجھا جاتا ہے, اس سے عام طور پہ مغل مار پڑتی تھی مغلوں. تو دکن میں وہ جاؤ, دکن کو فتح کر کے آئے. دکن کو فتح کرنے کے بعد ہی پلٹا ہے وہ اس کی طرف. انہوں نے کہا اب میں ہی رول کروں گا, کیونکہ کوئی میرا بھائی یہ کام نہیں کر سکا, میں یہ کر رہا ہوں, میں ہی رول کروں گا. اور 30 سال اس نے رول کیا, 30 ایئر اکیلے. اور انگریز لکھتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے یہاں پر اورنگزیب کے زمانے میں تو فقیر نہیں ملتا تھا, ایسا اس کا اسٹیٹسمین شپ تھی تو اسے پتا ہوتا تھا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ پوری اسٹیٹ کے اندر کوئی کنٹرول کر لے, کسی ہولڈنگ کر لے, کوئی کر لے, ایسا تھا بادشاہ. لیکن وہ جو کہ بادشاہ کے سائے عاطفت میں پلے تھے اورنگزیب کے بعد, وہ جو تھے 3 سال کے عرصے میں 11 بادشاہ تبدیل ہوئے. 3 سال میں 11 مغل امپررز ہیں پیچھے 11. ہاں. تو یہ کیا ہے, یہ فرق یہ ہے کہ جو آدمی نیچے سے نکل کے جاتا ہے نا, اس کو سب پتا ہوتا ہے کس طرح کرنا ہے چیز, اسے کوئی بتاتا نہیں ہے. اسی طرح جو جینون فلاسفر کنگ ہوگا اسے فلسفہ نہیں جانتا ہوگا, اسے پتا ہوگا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. کتابی باتیں نہیں کرے گا وہ. کتابی باتیں کرنے والا فلسفی نہیں ہے پلیٹو کے گھر کی. فلسفے کا آئیڈیل, پلیٹو کا آئیڈیل ہے سوکریٹیز. سوکریٹیز کون ہے؟ ایک لفظ اس نے نہیں لکھا, لیکن وہ جس کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا اسی کے کوشچن سے اسی کے مسئلے حل کر دیتا تھا. He knows how to raise question and he knows how to derive answers from the question. Question سے ہی آنسر نکال لیتا تھا. آرٹ آف آرگیومنٹیشن. تو اس کا ہیرو جو ہے وہ تو سوکریٹیز ہے, سقراط. تو کہتا سقراط تو جینون فلسفی تھا, جو نہ کہیں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, نہ کوئی کتابیں لے کے گھومتا تھا. وہ تو لوگوں سے, عام آدمی سے گفتگو کرتا تھا, گفتگو کر کے پوری میتھمیٹکس کی اکویشن ریکارڈ کر دیتا تھا. ایک مزدور کو لے کے بیٹھ جاتا تھا, اس سے کوشچن شروع کرتا تھا اور ان کوشچن کے ذریعے پوری میتھمیٹکس کی تھیورم, ٹریگنومیٹری کی تھیورم ریزالو کر دیتا تھا. اور بتاتا تھا علم تو دیکھو تمہارے اندر ہی تھا, میں نے صحیح سوال کر کے وہ نکال دیا تمہارے اندر. تو جینون فلاسفر وہ ہوگا پلیٹو کے خیال میں جو جانتا ہو علم اور علم کو برتنا جانتا کہ کہاں پر کس طرح سے علم کو اپلائی کیا جائے گا. ہمارے ایک دوست تھے جو کرکٹ کھیلتے تھے اور پیسے پکتا تھا ان کے پاس سے, سامان بھی وہ خریدتے تھے اور وہ ہر وقت کتابیں پڑھتے تھے. کرکٹ شارٹ کیسی ہوگی, دھونی کہاں ہونی چاہیے, ہیلمٹ کیسا ہونا چاہیے. وہ زندگی میں کبھی ایک شارٹ نہیں مارا, آج کبھی میں نے ان کو
کسی میچ میں ایک بھی شاٹ مارتے ہوئے نہیں. لیکن ہمارے ایک اور بھی دوست تھا, اس کا نام تھا مظہر, اس کو مجو کہتے تھے. مجو دھوبی تھے, زندگی میں کبھی کچھ نہیں, لیکن وہ کلاسیکل کرکٹ کھیلتا ہے, بالکل انگلش کرکٹ ہوتی ہے نا, وہ کس شاٹ مارتا تھا وہ. تو اسے تھوڑی پتا تھا کہ اس نے پڑھا بڑا تھا, انسٹنکچولی کھیلتا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ وہ جو ہمارے دوست تھے وہ کوچ بنے. پہلے وہ بنے ڈسٹرکٹ کے کوچ, پھر وہ بنے سندھ کے کوچ, پھر وہ چلے گا ملیشیا, اور اب وہ ملیشیا میں کوچ کرکٹ کے. زندگی میں کبھی کوئی شاٹ نہیں تھا. لیکن ایک بار میچز جب ہوتے تھے تو ایک تھا عبدل, پتہ نہیں کیا نام ہے, بلوچ کر کے نام تھا, کالن کرافٹ کہتے تھے. بہت تیز بال کرتا تھا, سیمنٹڈ پچ کو گیند اٹھاتا تھا, سب ڈرتے تھے اس میں. تو وہ ہمیں بتاتا کہ دیکھو ابھی آیا ہے نا یہ پٹھے کا گیند, تو تم ایلبو سامنے نکال کے کھیلو. ان میں دل نہیں تھا, خود نہیں نکال سکتے, بتاتے تھے نا ایلبو اگر نکال کے کھیلو گے تو اسپیس میں مل جائے گی, اور پیچھے آنے کا تو جو اس کے کہنے کا وہ مارتا تھا اس کو جا کے. تو اس نے برتنا سیکھا کسی اور کے ذریعے, اور جب اس کو وہ فن آ گیا تو پھر وہ کوچ بن گیا. اس نے کچھ نہیں کیا زندگی میں, صرف کوچنگ ہی کی. اور انٹر کے بعد وہ اپوائنٹ ہو گیا تھا, انٹر کے بعد کوچ اپوائنٹ ہو گیا تھا. انگریزی بہت اچھی تھی, انگریزی میں بات کرتے ہوئے میں تو کھیلنا ویلنا سب چھوڑ. تو وہ سمجھتے تھے واقعی اس نے کھیلنا چھوڑ دیا ہوگا, بہت اچھا کھیلتا ہوگا. میں ساری توجہ جو ہے ٹیکنیکس کے اوپر. ان کی باڈی میں کوئی مسل نہیں تھا, لیکن وہ جو بتاتے تھے اس کو جب لوگ فالو کرتے تھے ان کے مسلس نکل آتے. تو نالج کی اپنی زور ہوتا ہے. وہ کہتا تھا دیکھو اگر تم نے اس طرح کرتے رہے کبھی تمہاری مسل نہیں ہے, تمہاری باڈی اس طرح کی ہے, تمہارے یہ شولڈر اس طرح کا, شولڈر تمہارے گرے ہوئے, تمہارا بون اسٹرکچر اس طرح کا, اس میں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ کہنا اس طرح ڈپس مارو گے تو کبھی کچھ نہیں ہوگا. اور یہ کہ بعض لڑکوں کی وہ انگلیاں دیکھ کے بتاتا تھا کہ گیند سوئنگ کر سکے گا یا سوئنگ نہیں کر سکے گا. لیکن میں جب کھیلتا تھا تو میں بال کرتا تھا اچھی خاصی اسپیڈ سے, لیکن یہ کہ میری بال کبھی سوئنگ نہیں ہوئی, اسٹریٹ جاتی اور مجھے پڑتی تھی مار, اور جب مار پڑتی تھی میں بیٹنگ بھی صحیح نہیں کرتا. تو اس نے کہا دیکھو تمہاری انگلیاں چھوٹی تو تم کبھی سوئنگ نہیں کر سکو, جتنی بھی تم تیز کر لو مار تمہیں پڑے گی, ٹرف پہ تو بہت مار پڑے گی. لہٰذا بہتر یہ تم بالنگ کرنا بالکل چھوڑ دو, صرف بیٹنگ. جب میں نے اسے کہنے میں عمل کیا تو میرا جو ٹینشن کیونکہ مار پڑ جاتی تھی آپ کو, آپ کہتے تھے میں بھی ماروں گا, 2-3 شاٹ مار کے آپ ہوتے. جب میں نے بال ہی کرنا چھوڑ دی تو پھر آپ کو اور یہ کبھی کبھار تم بال کر بھی دیا کرو, یعنی کہ جب ٹیل اینڈر آئے تو اس وقت تم تیز کرتے ہو بال, اس وقت لے کے تیز مارا کرو, 1-2 منہ پہ مار دو, گھر جائے آدمی آؤٹ ہو جائے, تو 2-3 وکٹیں بھی لے لی تو تم آل راؤنڈر کے طور پہ. جب میں نے وہ کیا تو میں ٹیم میں آ جاتا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ نالج کو برتنے کا سلیقہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہوں گے جو کتابیں پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو 18-19-22 سال کی عمر میں کسی اہم جگہ کے کوچ بن گئے. بالکل عام آدمی تھا, کوئی باپ اس کا کچھ نہیں تھا, عام KDA میں اس کا باپ جاب کرتا تھا, لیکن انگریزی اس کی اچھی تھی, پرسنالٹی اچھی تھی, اور دیکھنے سے لگتا تھا کہ کرکٹ بہت اچھی ہے. یہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی نالج بھی آنی چاہیے, نالج کو برتنا بھی آنا چاہیے, اور ہر آدمی کی سطح پہ جا کے اس سے گفتگو کرنی چاہیے. اور میں کہتا کہ یہ تو پورا نظام لگتا ہے جیسا کہ مرتب کیا ہے, تو یہ مغرب کورس میں کب تک دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی اس کا زور ٹوٹ گیا, کیونکہ اس کو ریپلیس کیا کرسچینٹی, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب کرسچنس نے پڑھنا شروع کیا ہے نا, تو انہوں نے 2 آدمیوں کو پڑھا, افلاطون کو اور ارسطو کو زیادہ. تو ان دونوں نے ان کو بہت متاثر کیا. افلاطون نے بہت متاثر, افلاطون پلیٹو اسی لیے مذہبی لوگوں کو متاثر کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس حقیقت کے 2 تصورات ہیں. وہ اس دنیا کو حقیقی نہیں مانتا, اور مذہبی آدمی بھی اس دنیا کو حقیقی نہیں مانتا. تو کہتا ہے یہ پلیٹو کی جو دراصل جو اینڈ ورلڈ آف فارم ہے وہ دراصل جنت ہے. تو وہ ان کو پلیٹو اپیل کرتا ہے, پلیٹو اپیل کرتا ہے.
پھر پلیٹو سب کی برابری کا بھی قائل نہیں، مذہبی لوگ بھی سب کی برابری کے قائل نہیں ہوتے، سب برابر نہیں ہوتے. پھر پلیٹو کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو عدل ہوتا ہے وہ وائلیٹ کر سکتا ہے فریڈم کو، ایبسولوٹ فریڈم وغیرہ کا قائل نہیں کہ آپ میں فری ہوں، میری جو مرضی آئے گی بن جاؤ، نہیں، جو مرضی آئے گی تم بن جاؤ گے تو پھر تم عدل کے اصول کو تحس نحس کر دو، لہٰذا تمہیں پابندیاں لگیں گی. تو وہ قریب تھا، لیکن جو شکست کھایا وہ افلاطون ہی کھایا. جو چیز جیت گئی وہ ایرسٹاٹیلین تھاٹ جیت گئی. بعد میں بتاؤں گا ایرسٹاٹل کیا پوزیشن لیتا ہے. دیکھو میں تو اختصار میں بڑا یہ جو ہے ریپبلک جو ہے اس میں 10 کتابیں ہیں، اس کے اندر کتابیں ہیں پوری، اور میں نے ساری کتابیں اوریجنلی نہیں پڑھی، ساری کتابیں افلاطون کو ڈائریکٹ سورس سے میں نے نہیں پڑھا. افلاطون کے بڑے بڑے ڈائلاگس میں نے پڑھے ہیں، جیسے پارمینائڈز میں نے پڑھا ہے، خود تھیٹیٹس میں نے پڑھا ہے، خود سمپوزیم میں نے پڑھا ہے، اپالوجی میں نے پڑھی ہے. تو جس کے جو اہم ڈائلاگز ہیں وہ میں نے پڑھے. لیکن یہ کہ میں نے جو یہ اپنے بتایا یہ تمام اس کی جو کتابوں کی تلخیص ہے، جو کہ کانفرڈ اور اے ٹیلر ہے نا اس کے اندر، اور گٹفری کے اندر، اور اسٹیٹ کے اندر ہے. تو ایک فلسفی سے اگر تم کہو کہ میں صرف افلاطون ہوں، اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 4 or 5 years to establish your mastery on Plato. صرف افلاطون پہ اگر تم کہو نا کہ میں افلاطون کے اتھارٹی ہوں، یو ول ٹیک ایٹ لیسٹ 4 to 5 years. پال ریکوائر کہتا ہے کہ مجھے افلاطون کو پڑھنے میں 3 سال لگے. پال ریکوائر بہت بڑا فلسفی ہے. وہ کہتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر سال ایک فلسفی کو پڑھوں گا، اور ہر سال ایک فلسفی کو پورا پڑھوں گا. 15 سال میں اس نے 15 فلسفی پڑھے، لیکن افلاطون کو پڑھنے میں جو 3 سال لگے، 3 years. کچھ نہیں کرتا، صرف فلسفی پڑھتا. تو مگر یہ کہ یہ جو باتیں میں نے بتائی بالکل اسٹیبلش، میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل اسٹیبلش جو انٹرپریٹیشن ہے پلیٹو کی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی اس وقت جو نظریات مانتے ہیں جن سے عمل ہو رہا ہے ماڈرن پوسٹ ماڈرن جو بھی ہے اس میں اس کا کوئی کچھ نہیں بنتا ہے. ماڈرنسٹوں میں اور افلاطون میں ایک قدر مشترک تھی کہ ماڈرنسٹ بھی یہ کہتے تھے کہ انسان کا جوہر ریشنلٹی ہے، اور پلیٹو بھی کہتا تھا انسان کا جوہر ریشنلٹی ہے. پلیٹو بھی کہتا تھا کہ عدل کا نظام جو ہے وہ ادارتی سطح پر جب تک کہ مینٹین نہیں ہوگا اس وقت تک عدل قائم نہیں ہوگا، اور وہ ریشنل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ماڈرنسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ریشنل ہونا چاہیے. لیکن پلیٹو کے پاس ریشنلٹی اور فریڈم میں کوئی ایبسولوٹ ریلیشن شپ نہیں تھا، جبکہ ماڈرنسٹ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم اور ریشنلٹی میں ایبسولوٹ ریلیشن شپ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ماڈرنسٹ جو ہیں وہ حقیقت سے علمیت کی طرف نہیں آتے بلکہ علمیت سے حقیقت کی طرف جاتے ہیں. افلاطون حقیقت سے علمیت کی طرف جاتے ہیں، تھیوری آف نالج سے تھیوری آف ریالٹی کی طرف آتے ہیں ماڈرنسٹ، اور پلیٹو تھیوری آف ریالٹی سے تھیوری آف نالج نکالتا ہے، الٹا ہے. اسی لیے وہ ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. میٹافزکس کو پہلے میں آتا ہے، پہلے میٹافزکس پھر ایپسٹمالوجی. وہ کہتے ہیں پہلے ایپسٹمالوجی پھر میٹافزکس ماڈرن. اس لیے وہ تھیوری آف نالج سے چونکہ شروع کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس انسان کا کے تناظر میں وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جبکہ پلیٹو میں حقیقت کے تناظر میں انسان کو دیکھا جاتا ہے. انسان حقیقت نہیں ہے، انسان حقیقت کا مظہر ہے. جبکہ ماڈرنسٹوں میں انسان ہی واحد حقیقت. پلیٹو کے خیال میں حقیقت انسان نہیں ہے، حقیقت تو فارم ہے، اور فارم سول کی بھی ہے اور فارم انسان کی بھی ہے. ماڈرنسٹوں کے پاس حقیقت انسان ہی ہے. تو دونوں میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ انسان کے تناظر میں حقیقت کو برتا جائے گا، حقیقت کے تناظر میں انسان کو نہیں برتا جائے گا. تو واقعی امپورٹینس کیا ہے مطلب اس کو ابھی ہم نے صرف یہ بتانے کے لیے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جس سطح پر تم ذات کو بریک کرو تو اسی سطح پر حقیقت بھی بریک ہو جائے گی، اسی سطح پر علمیت بھی بریک ہو جائے گی، اسی سطح پر نظام عدل بھی بریک ہو جائے گی، جو کہ ہم عام طور سے کہتے آئے ہیں. اس میں چونکہ اس کی اگزامپل بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اس لیے میں نے اس کو پہلے شروع کیا، ورنہ میں پارمینائڈز بھی بتا سکتا ہوں، ہیراکلائٹس بھی بتا سکتا ہوں. مطلب یہ جو
آپ بھائی یہ لیکچر پہ جو ہے سوالات نہیں آئے, مطلب اسی کیا وجہ ہے؟ یا آپ بالکل ہی سمجھ میں آ گیا ہے یا سمجھ میں نہیں ہے. ایسے یہ مطلب ہسٹری آف آئیڈیاز اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ اس کا ریلیشن یہ مطلب بتایا جائے گا کہ جو عالم اسلام میں جو کشمکش ہے, یہ باہر جو بھی آتا ہے مطلب آئیڈیا جو ہے مطلب اس کو وہ مطلب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا سیلف کا تصور کچھ اور ہے تو آپ ایک ایسے مطلب آئیڈیا کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جس میں سیلف کا تصور کچھ اور ہے. اگر سیلف کا تصور وہاں بھی وہی ہے جو کہ اسلامی تاریخ اور تہذیب کے اندر ہے اور مغرب میں بھی سیلف کا وہی تصور ہے, تو مغرب کا جو ہے مطلب آئیڈیا آف ہیومنزم ایکسیپٹیبل ہوگا اسلامی تاریخ اور روایت کے اندر. یہ مطلب بنیادی مباحث ہے جو میں نے خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو وہ نہیں کیا, اوور لک کر دیا اور خاموش ہو گیا. مطلب سوال نہیں آیا, مطلب سوال آنے کا دو مطلب ہوتے ہیں, ایک تو کہ بالکل بات سمجھ میں آ گئی اور دوسرا مطلب ہے کہ بالکل سمجھ میں نہیں آئی. تو مطلب کہ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن اس کی ریلیونس کیا ہے, مطلب پڑھا کیوں رہے مطلب آئیڈیا, کیونکہ جو اگلا مطلب آئیڈیا ہے اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے اس آئیڈیا کو سمجھنا ضروری ہے. مطلب اس لیے افلاطون کو اس لیے پڑھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے مطلب اگر حقیقت کا تصور آپ کا کچھ اور ہو, یعنی آپ کا تصور ہے کہ مجھے خدا نے بنایا ہے, تو آپ کا جو ہے جو معاشرتی نظام اور سیاسی نظام اور آپ کی تصور علمیت وہ ایک الگ طریقے سے ہوگا. اور مغرب سے جب آپ دیں گے تو ان کے یہاں سیلف کا تصور ہے کہ میں ہی ہوں بس, میرے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو اس میں سے جو علم نکلے گا, اس میں سے جو تاریخ نکلے گی, اس میں سے جو سیاست نکلے گی, اس میں سے جو نظام زندگی نکلے گا, اس میں سے جو حقوق کا اور عدل کا تصور نکلے گا, وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ جب افلاطون کو پڑھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں, بڑا آدمی ہے نا, تو عجیب اور غریب بات کھانا قسم کی, مطلب یہ کہ بہت سارے لوگوں نے میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں پیغمبر ہی تھا, افلاطون پیغمبر, اچھی باتیں کر رہا ہے, اچھی بات لگ رہی ہے کہ افلاطون پیغمبر. تو وہی مسئلہ یہ کہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آرگیومنٹ کو آپ اس کی مابعد الطبیعت سے کاٹ کے نہ دیں, اس کی مابعد الطبیعت کے اندر رکھ کے دیں. مثلاً پلیٹو کہتا ہے کہ فارم کسی نے پیدا نہیں, سیلف کریٹڈ. Even God is not a creator in his system because he has not created form. He has designed this world with the help of the world of form. تو اس کا مطلب ہے God ڈیزائنر نہیں ہے, ڈیزائنر ہے, کریٹر نہیں. فارم کسی نے کریٹ نہیں, فارم ہمیشہ دی گئی اور ہمیشہ رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سیلف کریٹڈ ہے, کریشن نہیں ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ پلیٹو کے سسٹم کے اندر اگر فارم تک پہنچنے کے لیے ہیومن ریزن ہی شافی اور کافی ہے تو فارم کو تلاش کرنے کے لیے کس میں جھانکنا پڑے گا؟ سیلف میں ہی تو جھانکنا پڑے گا. تو آل نالج از دیئر, آل نالج از ان یور مائنڈ. تمام نالج تمہارے مائنڈ کے اندر ہی ہے, باہر تھوڑی. جو چیز تمہیں انڈرسٹینڈ ہوتی ہے, پلیٹو کہتا ہے وہ ریکلیکشن ہے, یاد آ جاتا ہے. جب تم ورلڈ آف فارم سے ورلڈ آف تھنگز میں آئے تو تم بھول گئے, لیکن تمہیں یاد آتا جائے. تو جب تمہیں کیا تھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی, کوئی چیز باہر کے اندر نہیں آئی, اندر ہی جو چیز تھی وہ پاس. تو بڑا یہ عجیب و غریب قسم کے نتائج نکلتے. لیکن ہمارے یہاں لوگ اچھا پلیٹو اگر بڑا ریشنلسٹ آرگیومنٹ لے کے آتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ لیٹ سپوز جوہر انسانی ریشنل ہی ہوتا ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو موٹوزلائٹ ہے, موٹوزلائٹ ہم لوگ بھی پلیٹو, ہم بھی پلیٹو, ہم سب پلیٹو, ہمارے پاس بھی بڑے بڑے پلیٹو پیدا. اس طرح کی بات کو واقعی اگر مطلب اختتامی اس میں کلمات میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مطلب افلاطون اور مطلب ارسطو نے یہ ہے یونانی مذہبی علمیت کو کس سطح پر متاثر کیا اور اس کے نتیجے میں عیسائیت ختم ہو گئی. تو یہ چیز یہ کلیئر ہو جائے گی. یہ مطلب کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس میں جو ہے نا جو کورس میں نے بنایا اس کے اندر
پہلا ریشنلسٹ ویو ہے, اس کے بعد ریلیجیس ویو ہے. تو جب ریلیجیس ویو میں آئیں گے تو ہم کرسچینٹی کو تفصیل سے دیکھ لیں گے, اس میں دیکھ لیں گے, اور اس میں ہم یہ بھی بتا دیں گے دیکھیں کہاں کہاں سے انہوں نے بورو کیا اور کہاں کہاں مار پڑی ان کو. کیونکہ ظاہر ایکوینس, اینزلم, آگسٹائن بڑے فلسفی تھے, لیکن وہ افلاطون اور ارسطو کی سطح کے فلسفی نہیں تھے. یہ بہت بڑے فلسفی ہیں. ان کا جو کینوس ہے جو اتنا بڑا تھا کہ وہ شکست کھا گیا. لیکن جب آپ کسی کو استعمال کرتے ہیں نا تو آپ اس سے بڑے ہونے چاہیے. آپ کا دماغ اگر آپ کا دماغ اس سے بڑا نہیں ہے تو کیسا استعمال کیا. ایک بلی کو پیولاف نے لیچ وہ کیج میں بند کر دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں جو ہے نا یہ بلی لیچ دباتی ہے نا تو میں اسے کھانا دیتا ہوں. بلی دوسری بلی کو کہہ رہی تھی میں نے جو ہے نا پیولاف کو کنڈیشن کر لیا جب میں لیچ دباتی ہوں مجھے کھانے کو دیتا ہے. تو بھائی کنڈیشننگ تو دونوں جگہ پر ہوتی ہے. اف آئی ایم اے ایجنٹ سم ون ایلس دی ادر از آلسو ایجنٹ آف می. کوشچن ہو از مور انٹیلیجنٹ. جو زیادہ ذہین ہوگا اس کا پوتی بول جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ اسی کے رنگ میں رنگ گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایرسٹاٹل کو جنہوں نے استعمال کرنے کوئی بھی, جیسے سینا نے استعمال کیا, فارابی نے استعمال کیا, اور مختلف لوگوں نے استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈیویٹ کیا اس تاریخ سے جس سے وہ نکل کے آ رہے تھے اور اس تاریخ کو قبول کر لیا جو جس میں ایرسٹاٹل اور پلیٹو کھڑے ہوئے. تو یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی شارٹ استعمال کریں. ابھی میں افلاطون اور ارسطو کے اندر کی جو لڑائی تھی اور اس میں ارسطو نے کیسے شکست دی افلاطون کو وہ پہلے بتاؤں گا نیکسٹ کلاس میں, اس کے بعد پھر ایٹرنیٹی آف. آج کا آدمی تو مرنا نہیں چاہتا. آج کا جو نظام زندگی ہے وہ تمہیں تیار کرنا ہے کہ اس سے کہ تم ڈرتے رہو اپنی موت سے. موت سے بہت ہی خوفناک چیز کے طور پر پیش کیا. ہر تہذیب کے اندر ایسا نہیں تھا. ہر تہذیب کے اندر ایک افسوسناک چیز نہیں تھی. یعنی کہ جب رومن لڑائی کے لیے جاتے تو ہر رومن فوجی کے ساتھ ایک نیل ہوتی تھی اور ایک ہیمر ہوتی تھی. اگر وہ اتنا زخمی ہو گیا ہے تو وہ یہ اسپائنل کارڈ کے پاس رکھ کر کیل اس کی اس پہ مار دیتے ہیں تو فوراً مر جاتا ہے, یہاں پہ ٹھوک دیتے. صحیح ہے. وہ سوچ رہا ہے ان کے سر میں وہ چھپی بھی ہوتی تھی. جب وہ مارے جاتے ہیں ان کے کوائنز رکھے جاتے ہیں ہاتھ پہ, تو گولڈ کوائن ان کے رکھے جاتے ہیں جس کے سر میں ٹھوکی گئی اگر وہ بڑا سولجر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبت کو بریولی کریجسلی فیس کیا. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور تمہارا معاشرہ جو ہے وہ کہ مذہبی معاشرہ ہے, لیکن اس کے اندر موت کو ایک نفرت انگیز چیز کے طور پہ پیش کرتا ہے. نفرت کرنا, فرسٹریٹ ہونا اور گندی چیز سمجھنا اور زندگی سے محبت. یہ ایسا خالد بن ولید کا خط ہے جو بڑی یونیورسٹی میں موجود ہے, جو انہوں نے اس کو لکھا رومن کو. انہوں نے لکھا کہ میں تمہاری طرف ایسے لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں جو اپنی موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے تم اپنی زندگیوں سے محبت کرو. اب اندازہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو وہ معاشرے جو موت سے نفرت کرتے ہیں, تمہاری تہذیب میں ایسا نہیں ہوا. یہ نہیں کہ صرف یہ واریئرز وغیرہ, یعنی صوفیہ بھی جب جس دن صوفیہ کا انتقال ہوتا ہے اس دن عرس منایا جاتا ہے. یعنی کہ اس دن خوشی منائی جاتی ہے کہ یہ نیک آدمی اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے پاس پہنچنا خوشی کی بات ہے. یہ اس گناہ کی دنیا سے نکل گیا. یہ نہیں کہ اس نے خودکشی کر لی, اس نے پوری زندگی گزاری صبر کے ساتھ اور ہر تکلیف جھیلی, صبر اور استقامت کا, اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے منایا جاتا ہے جس دن ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے اس دن خوشی منائی جاتی ہے. ہمارے یہاں برتھ ڈے میں خوشی منائی جاتی ہے اور ڈیتھ میں ہم منوس شکلیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہاں, موت کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا ہے, پتنی مار وار پڑ رہی ہوگی, ان کو بدماشی ساری چیزیں کی, چلو سب افسوس کرو ان کو مر گئے بیچارے, پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن اگر نیک آدمی ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں کہ آج وہ نے اتنی صبر اور استقامت کی زندگی گزاری اور ایمان کے ساتھ چلا گیا, کامیاب انسان ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جس طرح کا
इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड का जो आइडिया, ये सबसे पहले जिस आदमी ने सबसे शिद्दत से पेश किया वो एरिस्टोटल था. अफलातून कहता था दिस वर्ल्ड इज एन अनरियल वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पेरिशेबल. हर चीज जो इस दुनिया में है फानी है, जैसे ये रियल वर्ल्ड नहीं है. अरस्तु ने कहा ये दुनिया फानी नहीं है. बिलीव इन द इटर्निटी ऑफ. उसने कहा मैं खत्म हो जाऊंगा, ये दुनिया कायम रहेगी. बिकॉज एक्स निहिलो निहाइल फिट. Something comes out from something. Something comes out from nothing. It is possible. तो ये तो हो ही नहीं सकता दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया रहेगी. और तुम देख लो कि वो सब दुनिया के कायम होने का अजीब अजीब खत्म के आइडिया, जैसे ओलंपिक्स होते हैं तो आग लेके भाग रहे हैं, पाकिस्तान में भी आग आई थी, कहाँ से निकाल के लाया है? वो आग ले जाने प्रेसिडेंट भाप रहा है, ये हो रहा है मैं जाऊँ वो जाए, ये जा वो बड़ी वो एक निक्कर पहने एक आदमी खाना चला रहा है. एक हिमाकत है ना, पागलपन है ना. वो तुम मानते हो क्या फायर को गॉड? तुम मानते हो प्रोमीथियस व्यूज के पास से आग ले भागा था? वो प्रोमीथियस आग लेके भागा था व्यूज के पास. व्यूज ने कहा जमीन पे अगर आग चली गई तो ये इंसान तबाही मचाएगा. वाई? बिकॉज व्यूज कंसिडर फायर एज द सिंबल ऑफ नॉलेज. तो प्रोमीथियस क्या हुआ? आग ले भागा वहां से. उसने कहा इंसान जहालत में, इसको फायर दे दो. उसने लाके जमीन पे आग दे दी. उसने कहा अच्छा तूने आग दी, इंसान को सजा मिलेगी. उसको बांध दिया और फिर सीने से एक गिद्ध मुसल्लत कर दिया. वो गिद्ध उसका जिगर खा जाता है. जिगर जो है तुम्हें पता है ना, जिगर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है. अगर कट जाए तो दोबारा रीजनरेट हो जाता है. तो वो प्रोमीथियस का जिगर खा जाता है. जब पूरा खा जाता है तो प्रोमीथियस मर जाता है. सुबह तक जो है उसका जिगर फिर रीजनरेट हो जाता है, फिर उसको खाना शुरू. तो फ्रीडम, नॉलेज एंड फ्रस्ट्रेशन, अजियत, आजादी और इल्म. इल्म अपने साथ आजादी भी लाता है और अजियत भी लाता है. तो वो ओलंपियंस जो थे वो इसीलिए भागते थे फायर लेके, है ना. लेकिन चाइनीज क्यों भाग रहे? जब से क्यों भाई क्यों कर रहे हो? कि तुम्हें हकीकत नहीं पता, या तुमने ऐसे हकीकत कबूल कर लिया, या तुम कहते हो हकीकत कुछ होती नहीं. पाकिस्तान में क्यों आ रहे? पाकिस्तान बोले भाई भाग लेते. अच्छा चलो गुजरना है भाग जाओ. हम थोड़ी मानते हैं, तो आग को मखलूक मानते हैं. आग को खुदा खुदा थोड़ी है, कुछ नहीं. आग कुछ भी नहीं है. बल लेके बड़ी आग भाग रहे हो, इसी आग में जाना है तुम लोगों और भागो. ये बोल सकता है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट? जरूरत है उसमें? एक आदमी नहीं बोल सकता. जो इस्लामी तहरीकों के लीडर है उनमें भी जरूरत नहीं है कहते. उनमें जरूरत नहीं है वो कह रहे खड़े हो गए कि हम नहीं भागेंगे. इसलिए कि वो कहते हैं मेटाफिजिक्स इररिलेवेंट हो. मुझे तो सियासतबाजी करनी है. लेकिन अगर कोई एक आदमी कहते तो बहुत सारे लोग कहने लगे. ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किंग इमेज था. किंग से किसी ने कहते हैं बड़ा जबरदस्त कपड़े आपको सुना के दूंगा, ऐसे कपड़े किसी में नहीं पहनोगे. कपड़ों के बारे में तो आपको पता ही है. फिर उसके लिए इतना सोना था, इतने हीरे और इतने, तो सारे खा गया पैसे और उसने खाली खड्डी चलाता रहा खाली हाथ ले गया. चला हजरत ये लेके आओ तो किंग को नजर ही नहीं है कपड़े. कपड़े होते तो नजर आते हैं ना. अब किंग कहने का मुझे तो कपड़े नजर ही नहीं आ रहे. ठीक है ना, हाँ बड़े अच्छे. जैसे किंग ने कहा अच्छे कपड़े, तो जो सारे मसाई भी हैं उनका बहुत अच्छे कपड़े हैं, हम लोग को नजर नहीं आ रहे. मैं कहा चलो बस पहन लो. हाँ चलो आए मैं पहनाया था. पहन लिया उन्होंने कपड़े पहन के बाहर आए सबके साथ. तो कहे वाह 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 और क्या करना है क्या करना. बाहर निकल गया है वो जोश में. अच्छा बेटा बच्चे का ये देखे नंगा घूम रहा है. तुमने कहा हाँ वाकई नंगा है. मुझे लग रहा था कि मुझे ही नहीं नजर आया सबको. ये तो ऐसा जाहिलों का माशरा है. सबको पता ही है नंगा है. कोई नहीं कह रहा नंगा है. तो कह रहे हाँ कुछ मुझे ही नजर नहीं आ रहा. ये फायर लेके जाना कोई बड़ी बात होती है. अजीब हिमाकत है ना. और भाई रोमन के लिए रियल है ना. ईरानी क्यों भाग रहा है? टर्किश क्यों भाग रहा है? पाकिस्तानी क्यों भाग रहा है? साउदियन क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहे हो भाई? क्यों ढोल पीट रहे हो? आग जल रही है तो
اولمپیا تھا, اولمپیا تو فائر کا گاڈ تھا, وہ خدا خوش ہو رہا تھا. تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تم تو نہیں مانتے نا آپ کو خدا, تم کیوں خوش ہو؟ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ہار نہیں جائیں گے, ہم تو آ رہے ہیں کھیلنے. وہ بھائی کھیلنے آئے ہو تو کھیلو نا, تم یہ فائر کو آئیڈیلائز کرو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کھیل بھی جب ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک میٹافزکس کام کر رہی ہے. وہ میٹافزکس جس قسم کے نظام زندگی سے ہمانگ ہوتی ہے, اربوں روپے کے اشتہارات ملتے ہیں جب وہ اولمپیا آپ کے ملک میں روشن ہو جائے. اس سے کیا پتا آگ جل رہی ہو یا دودھ کی نہریں بہ رہی ہو, ہمیں کیا, ہمیں تو ہزاروں روپے کی فورن ایکسچینج ملے گی. تو چاہے مسلمان ہو, کافر ہو, عیسائی ہو, دہریہ ہو, کچھ بھی ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے کچھ اور کلمہ پڑھ لیا نا, کوئی اور تمہارا خدا ہے, آگ بھی نہیں ہے تمہارا خدا. تمہارا خدا جو ہے تمہاری دولت ہے. وہ آگ آتی ہے تو دولت بھی آتی ہے. صحیح ہے, سب مر رہے ہوتے ہیں. جس کے ملک میں آ جاتا ہے اولمپک گیمس وہ رونے لگتے ہیں, عوام رو رہی. عوام کیوں رو رہی؟ کیوں رو رہے؟ اس لیے رو رہے ہو جب تمہیں عوام کو وہ ملے گا, فورن ایکسچینج ریزروس بڑھ جائیں گے, جی این پی پر کیپٹا جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. دنیا میں جہاں پر بھی اولمپک گیمز ہوتے ہیں وہاں جی این پی پر کیپٹا ریڈیکلی امپروو ہوتا ہے, ریڈیکلی. ٹھیک ہے, تو تم آگ بھی جلا لو یا گٹے بھون لو یا کچھ بھی, اسی کا فرق پڑتا ہے. لیکن بتا میں یہ رہا ہوں کہ کھیل کے پیچھے تک میٹافزکس آتی ہے تو وہ میننگ فل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. آپ اگر بجھ گئی, جب میں بچہ تھا تو میں ہوتا یہاں اگر بجھ گئی, میرا تقریبی ذہن بچپن سے رہا میں بجھ جائے تو اچھا, بجھ جائے تو اچھا, بجھ جائے تو یہ کتنی شرمندگی ہوئی, سب کو شرم آئے گی, یہ وہ اس کو سب کنڈیم کریں گے, وہ ہاں بجھ گئی ہے وہ. لیکن وہ کبھی نہیں بجھی کیونکہ مجھے نہیں پتا اس میں گیس سے چل رہی ہے. تو اگر بجھا دے, میں یہی بولتا رہتا تھا جب تک کہ وہ ہوتا رہتا تو میں پوچھتا رہتا تھا, بھائی کہتا تھا نہیں بیٹے وہ نہیں بجھے گی, اس چکر میں ہوتا ہے. میں سمجھتا کوئلے سے جلاتے ہیں, وہ ہوا تیز ہے بجھ جائے, وہ بڑا خوشی خوشی بھاگے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جب تک بجھ جائے کتنی شرمندگی ہو. لیکن وہ نہیں ہو, کبھی آج تک میرا خواب پورا نہیں ہوا. عجیب عجیب تماشے آپ کرتے ہیں. میٹافزکس جو ہوتی ہے میننگ فل بنا دیتی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میٹافزیکل اسمپشن جو ریلیونٹ ہوتی ہے. وہ پاکستانی پریزیڈنٹ کو بھی پتا کہ آواز سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اب کیا کریں, کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کہتے بھائی ہم اس کو کوئی فضول چیز سمجھتے ہیں, میرے پاس اتنا فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے, میں چلے جاؤں کوٹ ووٹ پہن کے اس کو لے کے ریسیو کرنے, کیا تماشا ہو رہا ہے, ہم اس تماشے میں شریک نہیں ہوتے. کہہ سکتا ہے کوئی, ضرورت ہے اس میں. تو ایک فضول چیز کے اوپر اگر سب لوگ کرنے لگے تو لوگوں کو ریشنل ایکٹیویٹی لگنے لگتی ہے. لیکن جو جس کے لیے پوری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آ گئے, وہ ایکٹیویٹی آپ کو میننگ ہے. پوری 1500 سال تاریخ میں سینکڑوں آدمی جنہوں نے اپنے ٹکڑے کروا لیے, وہ آپ کو میننگ لیس کرتی ہے, اور یہ چمپوں کی طرح چٹی پہن کے بھاگنا آپ کو میننگ فل لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہواؤں میں نہیں ہو رہا نا بھائی, اس کے پیچھے زور ہے کہ نیت کا, اس لیے آپ بیٹھ کے وہ دیکھے جا رہے ہیں. حماقت جو ہے سو کھڑے ہو جائیں اور بھاگنا شروع کر دیں. سب سے تیز یہ بھائی ان کو کتنی تیز بھاگ ہے, اور اس نے زندگی میں بھاگنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا, بھاگے جا رہا ہے. وہی پہلے جو اولمپئن ہوتے تھے وہ تو بھاگتے اس لیے تھے, اپنے مقصد کا اظہار کرتے کیوں, کیونکہ وہ فرنٹ لائن میں لڑتے تھے. رومنس کی جو فرنٹ لائن ہوتی تھی نا, اس میں بڑے بڑے پہلوان لڑتے تھے, اسپورٹس مین لڑتے تھے, وہ اسپورٹس مین ہوتے تھے. یہ ایتھلیٹ یہ اسپورٹس مین تھے, سورڈ فائٹر اور یہ اور وہ. کھیل فار دا سیک آف کھیل تھوڑی ہوتا تھا وہ, اس میں گلیڈیٹر ہوتے تھے, مار دیتے تھے ایک دوسرے کو. کشتی لڑ رہے, بکرے کھا رہے, کشتی لڑ رہے, اور زیادہ بکرے کھانے سے انتقال ہو گیا. جھارا کا 32-33 سال کی عمر میں مر گیا, 33 کولیسٹرول کی وجہ سے. پورا دل اس کا کور ہو گیا تھا کولیسٹرول, کتنا اس نے گھی پیا, اس کا دل جو ہے نا پورا کور ہو گیا تھا کولیسٹرول.
कौन सी इंसानियत है? ताकत किस लिए तुम्हारी? ताकत किस लिए? ऐसा कभी इंसानियत ने किया कि तुम्हारा काम है सिर्फ खेलते हैं? कभी किसी पहलवान अच्छा। और अकरम पहलवान, ये जो अकरम पहलवान है, इतना बड़ा था अकरम पहलवान, इतना ताकतवर, अनोखी बेटा वो बिल्कुल स्मार्ट था, बोला तो वहाँ नाश्ते आया, अनोखी ने उसे पकड़ के ऐसा दाव लगाया कि अकरम पहलवान जितना जोर मारता था उतना उसका हाथ फंसा था, जोर तो रहा खुद ही हाथ में 80 सेकंड में आ गया। आपको छोड़ दिया भाई तुम्हारा हाथ, मसल तो थोड़ी कुछ होता है, तुम्हारा काम ये तुम खाते हो सो जाते हो, खाते हो सो जाते हो। ओलंपियन इस तरह कोई होते थे भाई, जो एथलीट यानी कि वॉर ऑफ द ट्रॉय में जो ओलंपियन चैंपियन था ना, उसको हेक्टर ने मार के गिरा दिया। हेक्टर जो था ट्रॉय का जो शहजादा था, एक एक्लीजियस था और एक्लीजियस के साथ एक था पता नहीं क्या मैक्सिमास, इस तरह की शादी था। वो 7 फीट का था, बहुत बड़ा, और वो ओलंपियन चैंपियन था। वो जहाँ खड़ा हो जाता था पूरी की पूरी ट्रॉय की फौज को उल्टा रहा था। तो हेक्टर ने कहा कि इसका मुकाबले में जाता, उसके कद में भी छोटा। हेक्टर ने उसको मार के गिरा दिया। जब उसको गिरा दिया फौज भाग गई, क्योंकि वो एक्लीजियस लड़ने ही नहीं आया और उसके बल बूते पे वो लड़े। तो भाई वो स्पोर्ट्समैन वो होते थे जो जैवलिन फेंकते थे और लोहे की डिस्क फेंकते थे, वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते थे, फौज में उनकी वो बढ़ती थी। ये थोड़ी होता था पेशावर खिलाड़ी, भगोड़े, लच्चे, गोले फेंकने वाले, ये थोड़ी होते थे। वो हीरो होते थे भाई, वो जान देते थे मैदान में जंग में। कभी है कोई एक आदमी बता दे क्या स्पोर्ट्समैन जो लड़ता हो, लड़ा होता? अमेरिका में होता है कि भेज देते। अमेरिका वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसमें स्पोर्ट्समैन को भेज देते हैं जंग में, लेकिन वहाँ पे हर आदमी रिजर्व फौज के अंदर जाके लड़ेगा। है रोते में जाते, बहुत नहीं जाते। हैवीवेट चैंपियन था मोहम्मद अली, उसने कहा मैं नहीं जाऊँ तो पानी बंद कर दिया। और बहुत सारे बेसबॉल प्लेयर सबको भेजते, ठीक है ना।